تھا۔ دروازہ دھڑام سے کھلا اور شراب کی تیز بو کے ساتھ زمان خانزادہ لڑکھڑاتا ہوا اندر آیا۔ آنکھیں سرخ، ہونٹوں پر بے ربط مسکراہٹ لیے وہ نشے میں تھا، جیسے ہوش کہیں پیچھے رہ گیا ہو۔ کمرے کی روشنی میں اس کا سایہ دیوار پر لمبا ہو گیا اور سونے کی تیاری کرتی فاطمہ کے دل کی دھڑکن اسے یوں دیکھ کر رک سی گئی۔ خان، اس کی آواز کانپ گئی، جبکہ زمان بچوں جیسی بے تکی اور کھوکھلی ہنسی ہنستا آگے بڑھا۔ ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ اس نے ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے کہا۔ آج سے سب ٹھیک ہوگا، سب بہت خوبصورت ہوگا۔ میں نے تمہارے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی، لیکن دیکھو میں خود ہی پھنس گیا۔ سب کہہ رہے کہ خانزادہ خاندان کی نسل ایک نوکر کی بیٹی سے چلے گی۔ زمان کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں، خاموش ٹکی ہوئی، جیسے اسے پہلی بار دیکھ رہا ہو، جبکہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ یہ حسن، یہ پاک وجود کتنا دلکش ہے نا۔ یہ میری ملکیت ہے نا، اس نے آہستہ کہا، اور فاطمہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ خان، آپ ہوش میں نہیں ہیں، پیچھے ہٹیں، وہ وارن کرتی ہے، لیکن زمان قریب آنے لگا۔ ہنسی اب غائب تھی، اب صرف ضد اور بے خودی بچی تھی۔ تم کتنی حسین ہو، تمہارے بھائی کو بھاگتے ہوئے تمہارا سوچنا چاہیے تھا۔ اب اگر میں ویڈیو بناؤں تو؟ وہ اسے کمر سے پکڑ کر ساتھ لگاتا ہے تو فاطمہ نے پوری قوت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ دور رہیں خان، وہ غصے اور بے بسی سے بولی۔ کیوں؟ تمہاری وجہ سے اتنی باتیں سنی ہیں، 2 پل سکون کے تو دو یار۔ وہ مزید اس پہ جھکنے لگا تو فاطمہ کی بس ہو گئی اور اس کا ہاتھ اچانک اٹھ گیا۔ چٹاخ! تھپڑ کی آواز کمرے میں گونج گئی۔ زمان جیسے پتھر کا بت بن گیا، آنکھوں میں پہلے حیرت پھر آگ بھڑکی۔ تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گی؟ اگلے ہی پل اس کا غصہ بے قابو ہو گیا اور اس نے فاطمہ کو زور سے بیڈ پہ دھکا دیا، جس سے فاطمہ گرتی مسلسل خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھ سے دور رہیں خان، چیخ اس کے گلے میں اٹک گئی، جبکہ زمان نے اپنی شال جھٹک کر پرے پھینکی اور اس پہ جھک گیا۔ دور رہیں! فاطمہ کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا گئی۔ شاید یہ وہ لمحہ تھا جس میں ایک فیصلہ ہونا تھا، یا تو حد پار ہوتی یا کہانی بدل جاتی۔ وہ آٹے میں پانی ڈالتی انگلیوں سے گوندتی، ساتھ ساتھ نعت پڑھ رہی تھی۔ پسینے کی ایک لکیر کن پٹی سے پھسل کر دوپٹے میں جذب ہو گئی جب بیرونی دروازہ زور سے کھلا اور کریم اندر داخل ہوا۔ چہرہ تپا ہوا، آنکھیں غصے سے لال اور تیز قدم ایسے جیسے کسی کو کچل دینا چاہتا ہو۔ اوئے بے غیرت لڑکے! اس کی گرج دار آواز پورے گھر میں گونجی۔ طلحہ جو کمرے میں بیٹھا جوتے کے تسمے ٹھیک کر رہا تھا، چونک گیا۔ کیا ہوا ابا؟ اگلے ہی لمحے کریم کا طلحہ پہ ہاتھ اٹھا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اس سے ملنے جانے کی؟ وہ چیخا، جبکہ شور سن کر فاطمہ اور اس کی ماں شہناز بھاگی ہوئی یہاں آئی تھی۔ کتنی بار کہا ہے کہ خانزادہ کی بیٹی سے دور رہ، وہ لوگ ہمیں انسان نہیں سمجھتے، اور تو وہاں آنکھیں گاڑتا پھر رہا ہے۔ نوکر ہیں ہم، سمجھا؟ نوکر ہیں۔ کریم نے اسے سختی سے سمجھانا چاہا، جبکہ طلحہ نے بازو جھٹکا۔ آنکھوں میں ضد کی چمک ہلکی سی بھی مانند نہ ہوئی۔ میں کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، اور نہ ہی مجھے کوئی روک سکتا۔ اس کے نتنے پھولنے لگے۔ تجھے میری بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری اور ان کی حیثیت میں بہت فرق ہے؟ آج بڑے سائیں نے مجھے واضح الفاظ میں دھمکایا ہے کہ اپنے بیٹے کو ان کی بیٹی سے دور رکھوں، ورنہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ یاد رکھ طلحہ کہ تیری بھی ایک بہن ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھ کر انگلی طلحہ کے سینے پر جماتا بولا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، بڑے سائیں اور اس زمان خانزادہ کا غرور توڑ کر رہوں گا۔ وہ ہٹ دھرمی سے بولا تو کریم اسے مارنے کو آگے بڑھا کہ فاطمہ دوڑتی ہوئی آٹے سے اٹے ہاتھ کپڑوں سے پونچھتے ہوئے بیچ میں کھڑی ہو گئی۔ ابا بس کریں، بچہ ہے یہ۔ چپ کرو تم! کریم نے اس کی طرف دیکھے بغیر گرج کر کہا۔ تم عورتیں ہی بگاڑتی ہو ان بغیرتوں کو۔ آج میں اس کو خانزادہ سے دشمنی لینے کا انجام دکھا کر رہوں گا۔ وہ غصے سے بیٹے کا گریبان پکڑ گیا۔ کریم، خدا کا خوف کرو، پیار سے سمجھاؤ، ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو؟ شہناز ایک قدم بڑھتی بولی۔ ہاتھ نہ اٹھاؤں تو یہ سر پر چڑھ جائے گا۔ وہ پھر طلحہ کی طرف جھکا۔ میں نے کہا نا، خانزادہ کی اولاد ہمارے لیے زہر ہے، بھول جاؤ اس بچی کو۔ اس نے بیٹے کو پھر سمجھایا۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، محبت جرم نہیں ہوتی۔ طلحہ نے دانت بھینچے، اور یہ سننا تھا کہ کریم کا ہاتھ پھر اٹھا۔ اس بار فاطمہ نے خود کو ڈھال بنا لیا۔ نہیں ابا، میرے بھائی کو مت مارے، وہ التجا کرنے لگی، اور کریم رک گیا۔ ہٹ جا راستے سے فاطمہ، تمہیں کچھ نہیں پتا، دنیا بڑی ظالم ہے، مجھے ڈر ہے کہ اس کی کرتوتوں کا خمیازہ تمہیں نہ بھگتنا پڑے۔ کچھ نہیں ہوتا ابا، بس آپ طلحہ کو مت ماریں۔ فاطمہ ہمیشہ کی طرح لاپرواہی سے باپ کو بھائی سے دور کرنے لگی تو کریم پھولی ہوئی سانس لیے پیچھے ہو گیا۔ یہ ضد ہمیں لے ڈوبے گی، سن رہے ہو؟
لے ڈوبے گی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ادھر آ جاؤ میرے لال۔ شہناز بیٹے کو لیے صوفے پہ بیٹھ گئی، جبکہ فاطمہ فوری اسے پانی پلانے لگی۔ کریم خانزادہ خاندان کا پرانا ملازم تھا۔ اس کی ایک بڑی بیٹی فاطمہ اور اسے چھوٹا بیٹا طلحہ تھا۔ فاطمہ کی کچھ دن پہلے ہی پڑھائی مکمل ہوئی تھی، جبکہ طلحہ BSc کا اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ اور خانزادہ کی بیٹی روبی ایک ہی یونی میں پڑھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی، جس کا پتہ کچھ ہی عرصے میں سب کو پتہ چل گیا تھا، اور بڑے سائیں نے سختی سے اسے اور کریم کو منع کیا تھا کہ وہ لوگ اپنی حیثیت یاد رکھیں۔ طلحہ کو اتنی اچھی یونی میں پڑھانے کا یہ صلہ مت دیں، حتیٰ کہ بڑے سائیں کے اور بھی بہت سے ان پہ احسانات تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کریم بیٹے کو بہت بار منع کر چکا تھا، لیکن طلحہ شروع سے ہٹ دھرم اور ضدی تھا۔ وہ بڑے سائیں کے احسانات کی قدر کرتا تھا، لیکن وہ اپنی محبت سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ پھر روبی بھی اس کی محبت میں پور پور ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہی شاید اپنی محبت میں سب کو فراموش کر چکے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے بابا۔ روبی خانزادہ کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرائی، جس کی آنکھیں سرخ، ہاتھ کانپتے، مگر لہجہ اٹل تھا۔ میں طلحہ سے ہی شادی کروں گی، یا پھر… وہ رکی، سانس اندر کھینچا، یا پھر میں یہ گھر چھوڑ دوں گی بابا۔ اس کی ہٹ دھرمی پہ زمان خانزادہ غصے سے آگے بڑھا۔ دوبارہ کہہ کر دکھاؤ۔ اس کی آواز میں دھمکی تھی۔ میں سچ میں بھاگ جاؤں گی بھائی، کیونکہ آپ لوگوں کو میری خوشی سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ روتی ہوئی چیخی اور اگلے ہی لمحے زمان کا ہاتھ اٹھا، مگر فضا میں ہی رک گیا۔ زمان، نہیں بیٹا۔ بابا سائیں بیچ میں آ گئے، سفید داڑھی لیے۔ ان کی آواز میں لرزش تھی۔ میری بیٹی سمجھ جائے گی، تم ہاتھ نیچے کرو۔ وہ نرمی سے بولے تو زمان نے غصے سے باپ کی طرف دیکھا۔ بابا، یہ ضد ہمیں ذلیل کر دے گی۔ ایک ملازم کے بیٹے سے محبت کر رہی ہے یہ؟ وہ غصہ ہوا۔ وہ انسان ہے اور آپ سے بہتر ہے، روبی نے پلٹ کر کہا، اور یہ سننا تھا کہ زمان پھر لپکا۔ بس کرو زمان، جوان بہن پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اس بار اماں جان آگے بڑھیں۔ روبی، پرسوں مہمان آ رہے ہیں تمہارا رشتہ دیکھنے، عزت کا سوال ہے۔ بیٹی، بہت نازوں سے پالا ہے تمہیں، خدارا ہماری عزت کا جنازہ مت نکالو۔ بابا سائیں گہری سانس لے کر التجا کرتے ہیں۔ عزت؟ میری مرضی کے بغیر شادی آپ کے لیے عزت ہے؟ وہ دھیرے سے شکوہ کرتی ہے تو زمان نے ایک قدم آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ سن لو روبی، یہ آخری بار کہہ رہا ہوں، اگر تم نے ایک قدم بھی اس گھر کی مرضی کے خلاف اٹھایا نا، تو نہ تمہیں زندہ چھوڑوں گا اور نہ اس لڑکے کو زندہ چین سے رہنے دوں گا۔ میں اس کا سایہ تک تم سے چھین لوں گا، ایسا عبرت کا نشان چھوڑوں گا کہ لوگ کورٹ میرج کا نام لینے سے بھی ڈریں گے۔ اس لیے یاد رکھو کہ اگر غلط قدم اٹھایا تو صرف تم نہیں، تمہاری محبت بھی دفن ہو جائے گی۔ زمان کی دھمکی پہ روبی کی پلکیں بھیگ گئی، مگر وہ پیچھے نہ ہٹی۔ آپ مجھے مار سکتے ہو بھائی، لیکن میری محبت نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہے اور بابا سائیں نے آنکھیں بند کر لیں۔ نازو پالی لاڈلی بیٹی کی خود سری انہیں بے حد پریشان کر رہی تھی۔ زمان، پریشان مت ہو اور میرے ساتھ آؤ۔ بابا سائیں نے زمان کے غصے کو دیکھتے نرمی سے اسے لے جانا چاہا، اور زمان بھی غصے سے بہن کو دیکھتا ان کے ساتھ جانے لگا۔ حویلی کے بڑے ڈرائنگ روم میں سناٹا بوجھ بن کر گرا ہوا تھا۔ کریم اور طلحہ ان کے سامنے کھڑے تھے، نگاہیں جھکی ہوئی، ہاتھ بندھے لیے۔ سامنے بابا سائیں کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور ایک طرف زمان خانزادہ بازو سینے پر باندھے، چہرہ پتھر کی طرح سخت لیے کھڑا تھا۔ کریم، بابا سائیں نے دھیمے مگر بھاری لہجے میں کہا، تم ہمارے ہاں برسوں سے کام کر رہے ہو، ہم نے تمہیں کبھی نوکر کی طرح نہیں رکھا، مگر حد ہوتی ہے۔ ان کی تنبیہ پہ کریم نے فوراً سر جھکا دیا، جبکہ طلحہ کا منہ پھولا۔ بابا سائیں، ہم نے کوئی حد پار نہیں کی، بکواس بند کرو۔ زمان ایک قدم آگے آتا غصے سے بات کاٹتا ہے تو طلحہ نے بھی آنکھوں میں وہی ضد لیے نظریں اس پر جما دی۔ تمہیں اپنی حیثیت یاد ہونی چاہیے کہ تم ہمارے نوکر کے بیٹے ہو۔ خواب دیکھنا جرم نہیں، مگر آنکھیں کھلی رکھ کر خواب دیکھنا یہاں جرم ہے، اس لیے میری بہن سے دور رہو۔ زمان نے دانت بھیج کر کہا، اور بابا سائیں نے حسب معمول کھانس کر فضا کو نرم کرنے کی کوشش کی۔ وہ شروع سے ہی نہایت دھیمے مزاج کے اچھے آدمی تھے، جبکہ زمان ان کا الٹ تھا، وہ حد سے زیادہ جنونی اور غصیلا واقع ہوا تھا۔ بہرحال بابا سائیں لاڈلی بیٹی کی محبت مان بھی جاتے اگر ان کو خاندان اور زمانے کا ڈر نہیں ہوتا کہ ایک نوکر کا بیٹا داماد بنا لیا۔ ہم چاہتے ہیں بات یہی ختم ہو، تم اپنے گھر پر دھیان دو اور ہماری بیٹی… وہ رکے، اس کے نام کو اپنی زبان پر دوبارہ مت لانا۔ وہ نرمی سے طلحہ کو سمجھاتے ہیں، جو غصے اور ضد میں زمان جیسا ہی تھا۔ جی بابا سائیں، ہم سمجھ گئے ہیں۔ کریم نے فوری حامی بھری، لیکن طلحہ خاموش رہا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی مٹھی بھینچی، پھر کھل گئی۔ اور یاد رکھو، اگر ایک قدم بھی ادھر ادھر ہوا تو تمہاری نوکری، تمہارا گھر، تمہاری پہچان سب ختم ہو جائے گا، کیونکہ میں اپنی بہن کا ایک بال تک تمہیں نہیں دوں گا۔
زمان نے طلحہ کے سینے پہ انگلی سے رب کرتے اسے واضح الفاظ میں تنبیہ کی۔ آپ فکر مت کریں زمان بیٹا، میں اسے سمجھاؤں گا۔ کریم ان کو تسلی دیتا ہے اور پھر دونوں باہر نکلے تو حویلی کی ہوا بھی بھاری لگ رہی تھی۔ بیٹا اب ضد چھوڑ دو، یہ لوگ ہمیں کچل دیں گے۔ کریم نے گہرا سانس لیا لیکن طلحہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس جیب سے موبائل نکال کر اسکرین روشن کی اور تیزی سے چند لفظ ٹائپ کیے۔ روبی، یہ لوگ نہیں مانیں گے، ایک پل بھی نہیں۔ اب صرف ایک راستہ ہے، ہمیں آج رات ہی بھاگنا ہوگا۔ میسج بھیجتے ہی اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ تمہاری عزت تو میں 2 کوڑی کی کر دوں گا زمان خانزادہ، جسے اپنی امیری اور شان و شوکت پہ ناز ہے۔ تیری بہن کیا، میں تیری عزت لے کر جاؤں گا اور تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ وہ غرور بھری خود کلامی کرتا یہ بھول گیا تھا کہ وہ کسی کی بہن بیٹی کو بھگا کر لے کر جا رہا ہے تو اس کی بھی ایک جوان بڑی بہن گھر پہ بیٹھی ہے۔ لیکن غصے اور انتقام میں اندھا وہ اسی رات بس اسٹینڈ کی مدھم روشنی میں روبی کو لیے بھاگ چکا تھا۔ روبی دوپٹہ سنبھالتی بے حد ڈری ہوئی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جبکہ طلحہ نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھاما اور بس پہ چڑھ گیا۔ یہ ہم نے ٹھیک نہیں کیا طلحہ بھائی ہمیں جان سے مار دیں گے، اور ماما بابا کے ساتھ اچھا نہیں کیا میں نے، روبی نے بھیگی پلکوں سے کہا۔ ڈونٹ وری میری جان، ہم جیسی حالات ٹھیک ہوئے ان سے واپس آ کر معافی مانگ لیں گے، اور یقین کرو سب ہمیں نکاح کے بعد کچھ عرصے میں معاف کر دیں گے۔ وہ اسے تسلی دیتا ہے اور کچھ ہی دیر میں جب وہ اس کے کندھے پہ سر رکھے بس میں سو گئی تو وہ چپکے سے موبائل نکال کر کیمرہ آن کرتا ہے اور پھر جان بوجھ کر مسکراتے ہوئے دونوں کی ویڈیو بنانے لگا۔ خانزادہ صاحب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کندھے سے کون لگا ہوا ہے؟ اس نے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ آپ کی عزت بس میں ہمارے ساتھ جا رہی ہے، روک سکتے ہو تو روک لو۔ ویڈیو کے نیچے اس نے چند لفظ ٹائپ کیے، ایسے لفظ جو غیرت کو کاٹتے ہیں اور غصے کو بھڑکاتے زہر بن کر رگوں میں اترتے ہیں۔ ان کی بس آگے بڑھتی رہی جبکہ حویلی میں ایک فون کی اسکرین جل اٹھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ضد نے اعلان جنگ کر دیا تھا۔ باہر تیز شور سے زمان خانزادہ کی گہری نیند ٹوٹ گئی۔ ایک لمحہ وہ خالی نظروں سے چھت کو دیکھتا رہا، پھر دل میں عجیب سی دھک ہوئی، کیونکہ یہ عام شور نہیں تھا، یہ اس کی ماں کے پیٹنے کی آواز تھی۔ اللہ خیر! وہ تیزی سے اپنا سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر وقت دیکھتا اٹھا۔ دن کے 8 بج رہے تھے، جبکہ اوپر نوٹیفیکیشن میں رات طلحہ کے نمبر سے ایک ویڈیو تھی۔ وہ اسے نظر انداز کرتا دروازہ کھول کر باہر کو آیا اور سامنے کا منظر اس کے قدموں سے زمین کھینچ لے گیا، کیونکہ اماں جان صحن میں خود کو پیٹ رہی تھیں۔ دوپٹہ سر سے پھسل چکا تھا، بال بکھرے اور آواز رند گئی۔ ہائے روبی تو نے کیا کیا، ہماری محبت کا کیسا صلہ دیا روبی؟ وہ سینے کو بھی کرتے زمین پر بیٹھ گئی تھیں، جبکہ بابا سائیں ایک طرف کرسی پر بیٹھے سر جھکائے تھے۔ پلکیں بھیگی ہوئیں وہ شخص جو کبھی نہیں روتا تھا آج خاموشی سے ٹوٹ رہا تھا، جسے دیکھ کر زمان کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ تقریباً دوڑتا ہوا سیڑھیاں اتر آیا۔ اماں ابا کیا ہوا ہے؟ وہ بولا تو اماں جان نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آگ اور آنسو اکٹھے امڑ آئے۔ تیری بہن روبی اس طلحہ کے ساتھ بھاگ گئی ہے، وہ چیخیں۔ ہماری ناک کٹوا گئی، ہماری عزت مٹی میں مل گئی زمان۔ وہ زمین پر مکے مارنے لگی۔ خدا اسے کبھی سکون نہ دے، جس نے ہمیں ذلیل کیا اسے بھی ذلت ملے۔ ہمارے پیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا، ایسی بیٹی کو تو زندہ درگور کر دیتی میں۔ وہ روتی ہوئی بددعائیں دینے لگی، جبکہ زمان کے کان سن ہو گئے۔ بھاگ گئی؟ اگلے ہی لمحے وہ جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل نکالتا طلحہ کی بھیجی گئی ویڈیو دیکھنے لگا۔ طلحہ کے الفاظ اور فریم میں روبی کا اس کے کندھے سے لگے ہونا زمان کی غیرت و غصے کو ایک ساتھ آسمان کی بلندیوں پہ لے گیا۔ اوپر سے نیچے لکھے الفاظ جو غیرت کو چیرتے تو غرور کو کچلتے خون کھول دیتے ہیں۔ زمان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس کے منہ سے الفاظ ٹوٹتے گئے اور پھر جو سامنے آیا اٹھا کر پھینکنے لگا۔ گلدان دیوار سے ٹکرایا تو شیشے نیچے بکھر گئے، پھر کرسی الٹائی، یوں اس کا غصہ کمرے میں آگ بن کر ناچنے لگا۔ یہ سب آپ دونوں کی نرمی کا نتیجہ ہے، بہت ناز تھا اپنی بیٹی پہ۔ وہ باپ کی طرف پلٹا۔ میں نے کہا تھا ڈھیل مت دے، لیکن آپ نے بیٹی کو آزادانہ پروان چڑھایا اور آج اس نے ہمیں دفنا دیا ہے۔ بابا سائی نے نظریں نہ اٹھائیں، جبکہ اماں جان روتی رہیں۔ اب وہ ہوگا جو اس گھٹیا طلحہ کی نسلیں تک ہلا دے گا۔ زمان نے آخری بار موبائل دیکھا اور فیصلہ کرتے تیزی سے باہر نکلا۔ دلاور ادھر آؤ، اس نے دانت بھیج کر نوکر سے کہا تو فوری ہاتھ باندھے اس کے سامنے آیا۔ آج شام کریم کی بیٹی کو اٹھاؤ اور اسے وہاں بیچ آؤ جہاں سے واپس نہ آئے۔ اس کے الفاظ بھاری و بے رحم تھے، جبکہ نوکر ساکت رہ گیا۔ جیسا اس کے بیٹے نے ہماری عزت کے ساتھ کھیلا ہے میں اس سے بھی بدتر کھیلوں گا۔
اس کی آنکھوں میں جنون تھا اور پھر وہ مڑتا حویلی کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے صرف ایک ماں کی سسکیاں رہ گئیں اور ایک باپ کی جھکی ہوئی گردن، اور آگے ایک ایسی رات جو کسی بے گناہ پر قیامت بن کر ٹوٹنے والی تھی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، ان سب کو لگا جیسے دروازہ نہیں دل بجا ہو۔ امی، لگتا ہے ہم غلط سمجھ رہے ہیں، طلحہ آیا ہوگا، میں دیکھتی ہوں، فاطمہ نے چونک کر کہا۔ نہیں میری بیٹی، میں دیکھتا ہوں، کریم نے آہستہ سے کہا، اور جا کر جوں ہی دروازہ کھولا، باہر سے زمان خانزادہ کے 4 آدمیوں سے دھکا دیتے بھاری قدم اور سخت آوازیں لیے اندر داخل ہوئے۔ کیوں آئے ہو تم لوگ؟ کیا چاہتے ہو؟ کریم نے ڈر کر کہا تو ایک ہاتھ اس کے گریبان پر پکڑا۔ خانزادہ کا حکم ہے کہ تمہاری بیٹی کو لے جانا ہے، کیونکہ تمہارا بیٹا ان کی بیٹی کو بھگا کر لے گیا ہے۔ اب تم سب کی یہی سزا ہے کہ تمہاری بیٹی بھی گھر سے بے گھر ہو اور تم لوگوں کو سزا ملے۔ وہ فاطمہ کی طرف بڑھنے لگے۔ گھر میں کار مچی تو ان کے ہمسائے رشتہ دار دیوار سے چڑھ کر سب دیکھتے چمک گوئیاں کرنے لگے۔ نہیں، میری بیٹی کو ہاتھ مت لگانا، اس کا کیا قصور؟ شہناز فاطمہ کے آگے ڈھال بن گئی، جبکہ فاطمہ کے ہاتھ خود بخود دوپٹے کو مضبوطی سے تھام گئے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا ناچنے لگا۔ ابا، اماں، اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ خدا کا خوف کرو، میری بیٹی بہت نیک پردے دار ہے، اسے کچھ مت کہو۔ کریم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ایک دھکا سا پڑا جس سے وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ سانس اکھڑ گئی۔ پیچھے ہٹ بی بی، تیرے بیٹے نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، اور یہ تم لوگوں کی ہی تربیت تھی۔ کسی نے شہناز کی کلائی پکڑ کر اسے پیچھے کیا، جس سے وہ زمین پر گری اور اس کی چیخ صحن کی دیواروں سے ٹکرا گئی۔ نہیں، فاطمہ پیچھے ہٹتی دیوار سے ٹکرا گئی۔ اللہ کے واسطے دور رہو، لفظ ہونٹوں پر ہی مر گئے۔ پھر اس نے پوری قوت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر 2 آدمیوں سے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ 2 کریم اور شہناز کو پیچھے کرنے لگے تھے۔ میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ کریم کی آواز بے بس تھی، لیکن وہ لوگ اس کی پردے دار معصوم بیٹی کو دروازے کی چوکھٹ پار کرواتے گھر سے دور لے جانے لگے تھے۔ محلے والے باہر نکلے تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن کسی میں بھی خانزادہ خاندان سے دشمنی لینے کی جرت نہیں تھی، کیونکہ ان کی پہنچ اوپر تک تھی، حتیٰ کہ انہوں نے پورے علاقے کے لوگوں پر کوئی نہ کوئی احسان کیا ہوا تھا، اس لیے سب ان کو حق بجانب سمجھ رہے تھے کہ پہل طلحہ نے کی تھی۔ چھوڑو مجھے، وہ کر لائی، لیکن وہ اسے گاڑی میں دھکا دے گئے، اور فاطمہ روتی ہوئی اس وقت پہ پچھتانے لگی جب اس نے اپنے بھائی کے لاڈ اٹھاتے اسے اپنے ہاتھوں سے بگاڑا تھا۔ اچھا ہوا اس کے ساتھ، ہاں، بیچارے خانزادہ سائیں اتنے اچھے اور نیک انسان ہیں، ان کے بیٹے نے ان کی بیٹی کو بھگا کر اچھا نہیں کیا۔ اب اپنی بیٹی پہ بات آئی تو چیخیں نکل رہی ہیں، کسی کی سرگوشی ابھری، لیکن فاطمہ کے ماں باپ زمین پر گرے ماتم کنا رہے۔ وہ اپنی مرضی سے بھاگی ہے، اس بچی کا کیا قصور؟ اسی نے بگاڑا تھا، اسے باپ کچھ کہتا تھا تو آگے آ جاتی تھی۔ طلحہ کو خراب کرنے میں ان دونوں ماں بیٹی کا قصور تھا۔ میری بیٹی کو بھی ایک بار طلحہ نے مذاق کیا تھا، میں ان کے گھر بتانے گئی تو آگے سے ماں بیٹی مانی ہی نہیں کہ ہمارا بچہ ایسا نہیں، بڑا ماں تھا چھوٹے بھائی پہ۔ اب لے سوات، وہاں کا ماحول ایسا بن گیا تھا کہ کسی نے ہمدردی کی تو کسی نے زہر اگلا تھا۔ سائیں، حویلی کے دروازے پر کریم تقریباً گرا ہی تھا، سانس ٹوٹی ہوئی، آنکھیں سوجی ہوئی، کپڑے بکھرے لیے وہ دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر پہنچا۔ صحن میں قدم رکھتے ہی اس کے گھٹنے جواب دے گئے۔ سائیں، میری بیٹی کو بچا لیں۔ اس کی آواز رند گئی، جبکہ بابا سائیں سامنے کرسی پر زرد چہرہ اور بھیگی پلکیں لیے بیٹھے تھے۔ آنکھوں میں وہی پرانا سخت پن اتر آیا۔ کریم، اب میرے اختیار میں کچھ نہیں رہا، چلے جاؤ، اور دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا۔ ان کی آواز بھاری تھی۔ قسم خدا کی سائیں، وہ پردے دار معصوم بچی ہے، غلطی ہم سے ہوئی ہے، سزا بھی مجھے دیں، میری بچی کو چھوڑ دیں۔ کریم گھٹنوں کے بل رینگ کر قریب آتا ہاتھ جوڑ گیا، لیکن بابا سائیں نے نظریں جھکا لی۔ میری بیٹی نے مجھے رسوا کیا ہے اور میرا بیٹا بدلہ لے رہا ہے۔ تم بتاؤ، میرا کسی پہ اختیار رہا ہے کیا؟ تمہارے بیٹے نے تمہاری مانی تھی، تب جو اب میرا بیٹا میری مانے گا؟ وہ آہستہ سے بولے اور کریم کی سسکی پھوٹ پڑی۔ سائیں، طلحہ نادان ہے، اس نے نادانی نہیں تھی کریم، بابا سائیں نے بات کاٹ دی۔ آواز میں کرواہٹ اتر آئی۔ اگر تمہارا بیٹا وہ ویڈیو بنا کر ہماری غیرت کو نہ للکارتا تو شاید ہم کچھ کر پاتے، لیکن تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کو ویڈیو بھیجی ہے، اور نہ جانے اسے کون سی گالی دی ہے کہ وہ مجھے نہیں بتا پایا۔ وہ غصہ ہوئے، جبکہ کریم کا سر جھک گیا۔ غلطی ہو گئی ہے، مان لیتے ہیں، وہ بغیرت سزا کا مستحق ہے، مگر میری بیٹی… اسی لمحے باہر انجن کی گرج سنائی دی تو بابا سائیں نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ جا رہا ہے، اس سے رحم مانگ لو، میں تو سمجھو اب بستر کا ہو گیا ہوں، اولاد کا دکھ مجھے کھا گیا ہے۔
وہ بھیگی پلکوں سے کہتے جھکے کندھے لیے ملازم کے سہارے پہ اندر جانے لگی اور کریم بجلی کی طرح اٹھا اور باہر کی طرف لپکا جہاں زمان خانزادہ تیار کھڑا گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا۔ خان! وہ دوڑ کر اس کے قدموں میں آ گیا۔ اللہ کے واسطے میری بچی کو چھوڑ دو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، وہ بہت معصوم ہے۔ اس کی التجا پہ زمان نے نیچے دیکھا لیکن ایک لمحے کو بھی نہیں پگھلا۔ ہٹو راستے سے۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ میں آپ کی خدمت میں زندگی گزار دوں گا، مجھے مار دیں مگر اسے کچھ نہیں کہیں، اسے چھوڑ دیں سائیں۔ وہ منت کرنے لگا۔ تمہارے بیٹے نے ہماری غیرت کو للکارا تھا کریم، اب جو ہو رہا ہے وہ حساب ہے۔ زمان دانت بھیج کر کہتے گاڑی میں بیٹھ گیا اور ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا اشارہ کیا۔ سائیں رحم کریں۔ کریم نے گاڑی کے دروازے کو پکڑ لیا۔ رحم؟ وہ سرد ہنسی ہنسا۔ وہ تمہارے بیٹے نے اس رات مار دیا تھا جس رات میری بہن کو لے کر بھاگا تھا۔ میرے اندر کا اچھا انسان یہ سب نہ کرتا، لیکن تمہارے بیٹے کے وہ الفاظ جنہیں میں تمہیں بھی نہیں بتا سکتا، وہ اس اچھے انسان کو ہمیشہ کے لیے سلا چکے ہیں۔ اب میرے اندر کا برا انسان تب تک سکون سے نہیں بیٹھے گا جب تک اس کے الفاظ کا بدلہ نہ لوں۔ اس کی زہر آلود بات کے ختم ہوتے ہی گاڑی آگے بڑھ گئی اور پیچھے صحن میں کریم بیٹھا رہ گیا، خالی ہاتھ، خالی آنکھیں اور ایک ٹوٹا ہوا یقین رہ چکا تھا۔ اور حویلی کے اندر بابا سائیں نے آنکھیں بند کر لیں جیسے خود کو بھی معاف نہ کر پا رہے ہوں۔ کوٹھے کی عمارت دور سے ہی چیخ رہی تھی، لال بتیوں کی تیز روشنی، رنگین شیشوں سے چھن کر گرتا ہوا اندھیرا اور دروازے کے باہر ٹھٹھرتی ہوئی رات، سب کچھ ایک دوسرے سے الجھا ہوا تھا۔ اندر سے کھوکھلے کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھیں، ساز کی مدھم مگر بے ہنگم تھاپ اور مردوں کی بھاری آوازیں جو نشے اور ہوس میں ایک جیسی لگتی تھی۔ ایسے میں زمان خانزادہ نے گاڑی سے اترتے ہوئے ایک لمحے کو آسمان کی طرف دیکھا، وہی آسمان جو حویلی کے صحن میں کبھی صاف لگتا تھا، یہاں وہی آسمان جیسے سیاہ ہو گیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اندر داخل ہوا۔ خوشبوؤں کا بوجھ دار جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا، عطر، پسینہ، شراب اور گناہ کی ملی جلی بو پھیلی ہوئی تھی۔ فرش پر مخملی قالین، دیواروں پر پرانی تصویریں اور ہر کونے میں بکھرا ہوا شور۔ چند عورتیں ہنستی ہوئی گزریں مگر ان کی ہنسی میں جان نہیں تھی، صرف عادت تھی۔ زمان نے نگاہیں پھیر لیں کیونکہ یہ سب اس کے لیے نیا تھا۔ وہ پہلی بار یہاں آیا تھا اور پہلی بار ہی دل عجیب سا ہو گیا۔ بائی! اس کی آواز میں حکم تھا مگر دل میں عجیب سی بے چینی آئی۔ وہ لڑکی فاطمہ، میں آج شام اس کا رقص دیکھنا چاہتا ہوں، لاؤ اسے۔ بائی نے چونک کر اسے دیکھا پھر سر ہلا دیا۔ جی صاحب، فکر مت کریں۔ کچھ دیر بعد پردے کے پیچھے ہلچل ہوئی اور جب فاطمہ کو لایا گیا تو محفل میں جیسے سانس رک گیا ہو۔ وہ سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی معصوم جیسے اندھیرے میں بھی روشنی چھپانے کی کوشش کر رہی ہو، چہرہ زرد، آنکھیں سوجی ہوئی اور پلکوں پر آنسوؤں کی نمی لیے اس کی چال میں لرزش تھی، مگر قامت میں حیا کی وہ مضبوطی جو زنجیروں میں بھی ٹوٹتی نہیں۔ تکیے سے ٹیک لگائے زمان کی نظر پہلی بار اس پر پوری طرح پڑی اور وہ ٹھٹک گیا۔ یہ حسن بناوٹ و شوخی سے پاک ایک معصوم فطرت رکھتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سادگی تھی جو دل میں اترتی تھی، نورانی پیشانی، گہرے اور دلکش نقوش اور موٹی سیاہ آنکھیں لیے وہ بے حد حسین تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، انگلیاں چادر کو اس طرح تھامے تھیں جیسے وہی اس کی آخری پناہ ہو۔ یاقوتی گلاب ہونٹ بھیجے ہوئے مگر ان کی کپکپاہٹ اس کے اندر کے طوفان کی گواہی دے رہی تھی۔ زمان نے اسے پہلی بار دیکھا تھا اور پہلی بار میں ہی اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ طلحہ کی بہن اتنی خوبصورت اور معصوم سی ہوگی، جبکہ فاطمہ کو سیاہ چادر میں دیکھ کر محفل میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ واہ کیا چہرہ ہے، ایسی تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اوئے ذرا چادر تو ہٹواؤ، حسن چھپانے کا کیا فائدہ؟ ارے یہ تو بند کلی ہے، قسمت والا ہوگا جو اسے کھلتا ہوا گلاب بنائے گا۔ گندے واہیات کہے گونجنے لگے۔ رقص کرو یہاں، رونے نہیں آتے، کسی نے آواز لگائی اور زمان کے سینے میں کچھ کھٹکا۔ یہ وہی الفاظ تھے جو اس نے غصے میں سوچے تھے، مگر اب انہیں دوسروں کی زبان پر سن کر وہ خنجر بن گئے تھے۔ جبکہ فاطمہ نے سر اٹھایا، آنکھوں میں شکوہ اور نفرت تھی اور ایک ایسی سوالیہ نگاہ جو سیدھی زمان کے دل پر لگی۔ وہ اندر ہی اندر دعا کر رہی تھی کہ اللہ اس کی جان لے لے مگر یہ امتحان ختم کر دے۔ چلو لڑکی رقص کرو، بائی نے آگے بڑھ کر کہا۔ نہیں، فاطمہ نے قدم پیچھے ہٹایا۔ آواز اتنی دھیمی سی تھی کہ خود اسے بھی سنائی نہ دی اور تماشائیوں میں بے چینی بڑھنے لگی۔ چادر اتارو جلدی، یہاں پردہ نہیں چلتا۔ دو آدمی آگے بڑھے، زمان کی مٹھی خود بخود بھینچ گئی اور فاطمہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے چادر کو اور مضبوطی سے لپیٹا، آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔ اللہ کے واسطے، اس بار آواز ٹوٹ کر نکلی، لیکن آدمی کا ہاتھ اس کی چادر پر پڑا تو وہ چیخ اٹھی۔ اسی لمحے زمان کو لگا جیسے اس کا دل سینے سے باہر آ گیا ہو۔ بس دور رہو،
اس کی آواز گرجی، ایسی گرج کہ محفل لرز گئی۔ وہ ایک ہی جست میں آگے بڑھا اور دونوں آدمیوں کو دھکیل کر پیچھے کر دیا اور پھر اپنی شال اتار کر فاطمہ کے وجود پر لپیٹ دی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر فیصلہ اٹل تھا۔ اس کے اندر کا برا انسان اس کے اندر کے اچھے انسان سے ہار گیا تھا۔ کوئی اسے نہیں چھوئے گا، وہ چیخا جبکہ فاطمہ کی ٹانگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ساری طاقت، سارا ضبط ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ وہ لڑکھڑائی اور گرنے لگی کہ زمان نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا، جس سے اس کا سر اس کے سینے سے لگا۔ خان! اس کی سانس ٹوٹی تو آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور بے ہوشی سے پہلے اس کے ہونٹ ہلے۔ آواز کمزور مگر لفظ پتھر جیسے بھاری تھے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی خان۔ اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ زمان ساکت کھڑا رہ گیا، سینے پر ایک ہوش و خرد سے بیگانہ وجود اور دل پر وہ جملہ جو عمر بھر زندہ رہنے والا تھا بوجھ بن گیا۔ کوٹھے کی رنگینیاں، قہقہے اور ساز سب بے معنی ہو گئے۔ رات 8 بجے جب زمان خانزادہ فاطمہ کو لے کر اس کے گھر میں داخل ہوا تو صحن میں جیسے وقت ٹھہر گیا۔ ہر طرف لائٹس جلتی دن کا سما دکھا رہی تھیں اور دروازے، دیواریں، آنکھیں سب سوال بن چکے تھے۔ شہناز سب سے پہلے اس کی طرف لپکی۔ یا اللہ! اس کی چیخ صحن کو چیر گئی۔ میری بچی کو کیا کر دیا؟ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی اور فاطمہ کے بے جان ہاتھ کو تھام کر ہلانے لگی۔ آنکھیں کھولو فاطمہ میری جان، ماں کو دیکھو۔ کریم چند قدم پیچھے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور آنکھیں خالی، جیسے کوئی اندر سے مر چکا ہو۔ رشتہ دار اب دیوار کے بجائے آہستہ آہستہ باقاعدہ ان کے صحن میں جمع ہونے لگے۔ کوئی سرگوشی، کوئی افسوس تو کوئی شک کر رہا تھا اور ہر آنکھ میں ایک ہی سوال تھا، کیا یہ لڑکی ویسی ہی پاک آئی ہے؟ زمان نے کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ سیدھا صحن کے بیچ رکھی پرانی چارپائی کی طرف بڑھا اور فاطمہ کو آہستگی سے اس پر لٹا دیا، ایسے جیسے شیشے کی گڑیا رکھ رہا ہو۔ ڈاکٹر کو لایا ہوں، پیچھے ہٹ جائیں سب، اس نے سخت مگر بھاری آواز میں کہا، اور ڈاکٹر آگے آ کر اس کی نبض دیکھتا، تھوڑا چیک اپ کرتا ہے، پھر اسے ہوش میں لانے لگا۔ چند لمحے جو صدیوں جیسے لگے اور پھر اچانک فاطمہ کی پلکیں کانپیں۔ اگلے ہی لمحے وہ چیخ اٹھی، نہیں، مجھے مت لے جاؤ، چھوڑ دو، دور رہو۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، سانس بے قابو تو آنکھوں میں وحشت سی تھی، اور پھر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ وہ رونا نہیں تھا، وہ چیخ تھی، ایسی چیخ جس میں عزت، خوف اور ٹوٹا ہوا یقین سب شامل تھا۔ زمان کے دل میں کچھ چپ گیا، اس نے نظریں جھکا لیں۔ یہ رونا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ بس کرو اب۔ اسی لمحے فاطمہ کی چچی آگے بڑھی۔ یہ کون سا ڈرامہ ہے؟ کوٹھے سے آ کر اب معصوم بن رہی ہو؟ اس کی آواز میں ہمدردی نہیں، زہر تھا، جس سے صحن میں سناٹا چھا گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کریم کے بھائی نے بیوی کو چپ کروانا چاہا، لیکن چچی نے ناک سکیڑی۔ جو سچ ہے وہی کہہ رہی ہوں، عزت والی لڑکیاں یوں واپس نہیں آتی۔ زمان کا سر جھٹکے سے اٹھا۔ خاموش رہو، ایک لفظ اور بولا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی آواز گونجی۔ تو کیا کریں گے خان صاحب؟ چچی طنزیہ ہنسی۔ ہم غریب ضرور ہیں مگر آنکھیں ہیں، سب کو پتہ ہے ایسی لڑکیوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو بہن، اس نے اپنے منگیتر کو بھی ایسے ہی پھنسایا تھا۔ بھائی بہن ایک جیسے ہیں، ہمسائی نے نفرت سے کہا۔ آپ نے بہت اچھا کیا خانزادہ صاحب، ان جیسے لوگوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ اچھا ہوا جو اسے کوٹھے پہ لے جا کر سبق سکھایا۔ اب اسے ڈرامے کر رہی ہے جیسے ابھی بھی کچی کلی ہو۔ سب کچھ لٹا کر آئی ہوگی۔ جیٹھانی کی بڑی بیٹی نے سب کے سامنے فاطمہ کی عزت کی دھجیاں بکھیر دیں، اور یہ سننا تھا کہ شہناز جیسے پاگل ہو گئی ہو۔ بس کرو، وہ چیخی اور اندر کی طرف بھاگی، جبکہ زمان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ دل کہہ رہا تھا کہ ان سب کا منہ بند کروا کر فاطمہ کو کہیں چھپا دے، اور دماغ کہہ رہا تھا کہ ان کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ اس لڑکی کے بھائی کی حرکت وہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ یہ پکڑ۔ چند لمحوں بعد شہناز ہاتھ میں چمکتا ہوا چاقو لیے واپس آئی اور صحن میں کوہرام مچ گیا۔ وہ سیدھی زمان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہ لو۔ آنکھوں میں آنسو تو آواز میں آگ لیے اس نے چاقو زمان کے ہاتھ میں ٹھونسا۔ اب مار دو اسے۔ تم امیر لوگ یہی کرتے ہو نا، پہلے عزت لوٹتے ہو پھر ہمیں تماشا دکھاتے ہو۔ زمان کا ہاتھ کانپ سا گیا۔ تم امیر لوگوں کو لگتا ہے کہ پیسہ ہو تو سب جائز، ہماری بیٹیاں کھلونے ہیں، ہماری عزت مٹی ہے کیا؟ کہاں لکھا ہے کہ بھائی کی سزا بہن کو دو؟ وہ ایک ایک قدم آگے بڑھتی گئیں۔ تم نے میری بیٹی کو توڑ دیا خان، اسے جسمانی نقصان تو دے دیا، اب قتل بھی کر دو۔ اس کی آواز پھٹ گئی۔ اب کون قبول کرے گا اسے؟ کون نکاح کرے گا؟ زمانہ ظالم ہے، لوگ جیتے جی مار دیتے ہیں ایسی لڑکیوں کو۔ وہ ماتھا پیٹتی ہے۔ زمان کچھ نہ بولا، لیکن ہر لفظ اس کے اندر شرمندگی و آگ بن کر اترتا گیا۔ بلکہ نہیں، وہ مڑی اور چاقو فاطمہ کی طرف بڑھا دیا۔ لے بیٹی، خود ہی ختم کر دے سب کچھ، اب زندہ رہ کر کیا کرے گی؟ سب کچھ تو گواہ بیٹھی ہو۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی، صحن میں جیسے سانس رک گیا ہو۔ سب لوگ منہ پہ ہاتھ رکھ گئے۔
تمہاری منگنی ٹوٹ چکی ہے۔ تمہاری خالہ کہتی سائم نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ ایسی لڑکی سے نکاح نہیں کرے گا۔ میری بیٹی اب کوئی قبول نہیں کرے گا تمہیں، اس لیے ایک کام ختم کرو۔ ماں نے چیخ کر کہا تو فاطمہ نے لرزتے ہاتھوں سے چاقو پکڑ لیا۔ امی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ زمان کا دل بیٹھ گیا۔ میں ہوں ہی منحوس، میرا نصیب ہی یہی تھا۔ وہ کانپتی نظروں سے زمان کو دیکھنے لگی۔ آپ نے مجھے برباد کر دیا خان، اب کوئی مجھے قبول نہیں کرے گا۔ چاقو اس کے ہاتھ میں لرزنے لگا۔ جسٹ اسٹاپ اٹ! زمان کی چیخ پورے صحن میں گونجی۔ وہ ایک جھپٹے میں آگے بڑھتا اس سے چاقو چھین گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ غصہ کرتا ہے جبکہ فاطمہ زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ جیتے جی مر چکی ہوں۔ کس کو اپنی پاک دامنی کی صفائی دوں گی میں؟ کون قبول کرے گا مجھے؟ اسے یوں دیکھ کر زمان کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ غصہ، بے بسی، ندامت سب ایک ساتھ اس پہ حملہ کرنے لگے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم پاک ہو، وہ دھیرے سے بولا۔ معاف کیجیے گا خان، انہوں نے آپ کے ساتھ اتنا کچھ کیا اور آپ اب بھی ان پہ ترس کھا رہے ہیں۔ دفع کریں جی اسے۔ ہمسائے نے سر جھٹکا۔ تو اور کیا؟ میں تو مان ہی نہیں سکتی کہ ایک جوان جہاں لڑکی کوٹھے پہ جائے اور پورا دن گزار کر صحیح سلامت واپس آ جائے۔ پھر اس کی حالت دیکھی ہے؟ استغفار، اللہ ہماری بچیوں کو بچائے۔ چچی نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور فاطمہ کی شکوہ کناں نگاہیں زمان کو بہت کچھ کہہ گئی تھیں۔ دیکھ رہے ہیں خان، میری بیٹی دودھ سے بھی دھل گئی تب بھی یہ لوگ اسے جینے نہیں دیں گے۔ کوئی کوٹھے سے واپس آئی لڑکی کو قبول نہیں کرے گا۔ آپ کو مبارک ہو، آپ نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ میرے بیٹے نے تو آپ کی بہن سے نکاح کیا ہوگا، لیکن آپ نے تو میری بیٹی سے بنا نکاح کے بدلہ لے لیا۔ جسٹ شٹ اپ! ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ویسے ہی پاک ہے جیسے گئی تھی، اور اگر مسئلہ قبول ہے تو… وہ سیدھا کھڑا ٹھہرا، آواز میں وحشت مگر فیصلہ اٹل تھا۔ تو میں ابھی اس سے نکاح کرتا ہوں، اسے کوئی اور نہیں تو میں قبول کروں گا۔ صحن میں مکمل خاموشی سی چھا گئی۔ کیا؟ کسی نے ایک پل سانس بھی نہیں لی۔ میں فاطمہ سے ابھی اسی وقت نکاح کروں گا۔ میں نے اس کی زندگی خراب کی ہے نا، میری وجہ سے اس کی منگنی ٹوٹی ہے، میں اس کا مداوع کرتا ہوں۔ زمان کی آواز دو ٹوک تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، ایک خانزادہ ہو کر آپ ایک نوکر کی بیٹی، وہ بھی ایک داغی لڑکی سے کیسے نکاح کر سکتے ہیں؟ کسی نے آگے بڑھ کر بے یقینی سے کہا تو زمان نے اس کی طرف دیکھا۔ داغ تم جیسے لوگوں کی سوچ پر ہے، جسے مدھم کرنے کے لیے میں اس سے نکاح کر رہا ہوں۔ وہ مڑا اور نوکر کو آواز دی۔ دلاور، مولوی کو فوراً بلاؤ۔ آواز میں حکم نہیں اعلان تھا، جبکہ فاطمہ صحن میں بیٹھی روتی رہی۔ شہناز اور کریم سجدہ شکر بجا لائے کہ چلو بیٹی کی زندگی برباد ہونے سے بچ رہی ہے، اور زمان خانزادہ جس نے چند گھنٹے پہلے قیامت ڈھائی تھی اب اسی صحن میں اپنی تقریر کا فیصلہ کر چکا تھا۔ گاڑی میں مکمل طور پر خاموشی تھی۔ فاطمہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، مگر حقیقت میں کچھ بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں کھلی مگر اندر سب بند تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ آپس میں جکڑے ہوئے تھے، جیسے خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ساتھ بیٹھے زمان خانزادہ نے کئی بار کچھ کہنا چاہا، مگر الفاظ حلق میں اٹک جاتے۔ وہ جانتا تھا اس خاموشی میں نفرت ہے، اور یہ نفرت شور سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ کچھ لمحے بعد گھر کے گیٹ پر گاڑی رکی اور حویلی میں داخل ہوتے ہی ماحول بدل گیا۔ یہ کیا کر کے آئے ہو تم؟ اماں آنکھوں میں غصہ اور بے یقینی لیے آگے بڑھیں۔ اس سے نکاح کیا ہے اماں، زمان نے فاطمہ کی طرف دیکھتے کہا، جو نظریں جھکائے چادر مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی۔ جبکہ یہ سنتے ہی پوری حویلی میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ نکاح؟ بابا سائیں آگے بڑھے۔ ان کی آنکھوں میں ایسی آگ تھی کہ فاطمہ کا جسم خود بخود لرز گیا۔ تم نے اب بھی اپنی بہن کی طرح ہمارا بھروسہ توڑ دیا۔ روبی نے کوئی کسر چھوڑی تھی کیا جو تم نے بھی پوری کر دی؟ وہ سر تھام گئے۔ فاطمہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ ابا میری بات سنیں۔ زمان نے کچھ کہنا چاہا۔ خاموش رہو، تو جانتا بھی ہے تو نے کیا کیا ہے؟ سائیں دھاڑا۔ ہم نے تم دونوں کو یہ دن دیکھنے کے لیے پالا تھا کہ تم دونوں ایک نوکر کی اولاد کو ہمارے سر پر مڑ دو۔ وہ غصے کی شدت سے جملہ پورا نہ کر سکے اور صوفے پہ بیٹھ گئے۔ فاطمہ نے احساس ذلت سے خود کو سکیڑ لیا۔ یہ سب اس ڈائن نے کیا ہوگا، بھائی کی کرتوتوں سے سیکھ کر تمہیں پھانس دیا۔ اماں ایسا کچھ نہیں، اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں، بلکہ میں حد سے بڑھ گیا تھا۔ وہ ان کی بات کاٹتا انہیں سب بتاتا ہے کہ کیسے اس نے فاطمہ کو کوٹھے پہ بیچا اور پھر ضمیر کے جاگنے پہ واپس لے آیا۔ فاطمہ کو اس کے خاندان کے الزام لگانے پہ اس نے نکاح میں قبول کیا تھا۔ ایسی اولاد سے بہتر تھا میں بے اولاد رہتا۔ تم دونوں نے ہماری عزت اچھالی ہے، ایک گھر سے بھاگ گئی اور دوسرا بھگا لایا ہے۔ تم دونوں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ میں تم دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ بابا سائیں نے زمین پر چھڑی مارتے اسے کہا، بیٹی نے بھاگ کر صرف میری عزت خراب کی، جبکہ تم نے تو ہماری آنے والی نسلیں تباہ کر دی ہیں۔ وہ کانپتی آواز میں بولا اور زمان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ وہ لب کاٹتا اپنے فیصلے پہ پچھتانے لگا کہ غصے میں دو غلط فیصلے لے لیے۔
پہلے اس معصوم لڑکی کو بیچنا اور پھر ماں باپ کا احساس کیے بنا اس سے نکاح کرنا۔ اب ہماری نسل ایک نوکر کی بیٹی سے چلے گی؟ یہی دن دیکھنا تھا ہمیں۔ یہ سن کر فاطمہ کا دل بیٹھ گیا۔ نوکر کی بیٹی، داغی، نسل خراب، ہر لفظ اس کے وجود پر کوڑا تھا۔ اور تو کیوں آئی ہے یہاں؟ اور کس منہ سے تیرے بھائی نے کم برا کیا تھا ہمارے ساتھ کہ اب تو نے میرا بیٹا چھین لیا؟ ماں نے اچانک فاطمہ کی طرف رخ کیا اور فاطمہ نے ہونٹ کاٹے، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر وہ روئی نہیں۔ البتہ زمان فوراً اس کے سامنے آ گیا۔ بس کرے اماں، یہ بہت باتیں سنائی ہیں، اب ریسٹ کرے گی۔ اس کا دفاع فاطمہ کو حیرت کے ساتھ غصہ دلانے لگا کہ اب اس دفاع کا کیا فائدہ؟ ساری میری غلطی ہے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ میں نے اپنی بہن اور اس کے بھائی کی سزا اس کو دینی چاہیے، جو کہ میرا غلط فیصلہ تھا، لیکن اب سمجھ گیا ہوں کہ جس کا قصور ہو سزا اس کو ہی دینی چاہیے، اور میں دوں گا بھی۔ ایک بار روبی اور طلحہ میرے سامنے آ جائیں، میں اس کے الفاظ کا مطلب اسے بتاؤں گا۔ زمان کا ضبط ٹوٹنے کو تھا، مگر اس نے خود کو روکا اور فاطمہ کی طرف مڑا۔ چلو اوپر۔ اس کی آواز بھاری تھی۔ آئی ایم سوری ابا اماں، میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، بس سچویشن ایسی تھی کہ میرے زمین نے اس لڑکی کی ہیلپ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اور اگر ہمیں مزید دکھ نہیں دینا چاہتے تو دور رہو۔ آج میرے دونوں بچے میرے لیے مر گئے۔ بابا سائیں نفرت سے کہہ کر روم میں چلے گئے اور زمان کی آنکھوں میں نمی۔ اماں، مر گئی تیری اماں۔ وہ بھی اسے سناتی چلی گئی اور فاطمہ کے دل میں اسے یوں ٹوٹتا ہوا دیکھ کر ٹھنڈک اتری۔ اپنی اذیت یاد کر کے اس کے دل سے مزید زمان کے لیے بددعا نکلی تھی، جبکہ زمان اب بغیر کچھ کہے فاطمہ کو لے کر کمرے میں آ گیا اور دروازہ بند ہوتے ہی فاطمہ پیچھے ہٹ گئی، جیسے وہ اب بھی خطرے میں ہو۔ زمان نے یہ دیکھا اور دل کے اندر کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے آہستہ سے کہا تو فاطمہ نے تیزی سے سر اٹھایا۔ آپ کو لگتا ہے مجھے ڈر نہیں ہونا چاہیے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس میں زہر سا تھا۔ آپ نے مجھے زبردستی زندگی بھر کی قید میں ڈال دیا ہے خان۔ اس کی نفرت پہ زبان کا جبڑا سخت ہو گیا۔ میں نے تمہیں بچایا بھی ہے۔ نہیں، فاطمہ چیخ اٹھی، آپ نے خود کو بچایا ہے، میں نے آپ سے مدد نہیں مانگی تھی، میں نے آپ سے ایک بار بھی نکاح کر نہیں کہا تھا، اس لیے مجھ پہ یہ احسان مت جتائیے گا۔ وہ آنسوں میں ڈوبی بولی، مگر آنکھوں میں نفرت تھی، اور حسب عادت زمان کے اندر غصہ ابھر آیا۔ تو پھر تم کیا چاہتی تھی؟ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ میں چاہتی تھی مر جانا، آپ نے وہ بھی مجھ سے چھین لیا۔ یہ جملہ زمان کے سینے میں خنجر بر کر اترا تھا۔ آپ ایک طاقتور خانزادہ ہیں، آپ کے لیے یہ نکاح ایک چیلنج تھا۔ وہ قریب آئی، مگر آنکھوں میں کوئی اپنائیت نہیں تھی۔ لیکن میرے لیے یہ سزا ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا، اور زمان کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر اچانک مڑ کر ہاتھ مٹھیوں میں بدلتا دیوار پر پوری طاقت سے مکہ مارتا ہے، جس سے درد کی تیز لہر اٹھی اور ہاتھ سے خون رسنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فاطمہ چیخ اٹھی اور زمان نے دانت بھیج لیے۔ میں تمہارا دشمن نہیں تھا اور نہ ہوں، وہ غصے سے بولا، اور فاطمہ پیچھے ہٹ گئی۔ لیکن آپ میرا سب کچھ چھین چکے ہیں خان، اس لیے اب بس مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ ہاتھ جوڑ گئی۔ زمان نے اس کی طرف دیکھا، اس نظر میں ایسی شکست تھی کہ خود اسے بھی حیرت ہوئی، اور پھر خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی فاطمہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ سانس کانپ رہی تھی۔ اب وہ صرف نفرت نہیں کر رہی تھی، اب وہ ڈر بھی رہی تھی، کیونکہ جس مرد نے غصے میں عورت کے بجائے خود کو تکلیف دی ہے، وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ٹھا! دروازہ دھڑام سے کھلا اور شراب کی تیز بدبو کے ساتھ زمان خانزادہ لڑکھڑاتا ہوا اندر آیا۔ آنکھیں سرخ، ہونٹوں پر بے ربط مسکراہٹ لیے وہ نشے میں تھا، جیسے ہوش کہیں پیچھے رہ گیا ہو۔ کمرے کی روشنی میں اس کا سایہ دیوار پر لمبا ہو گیا، اور سونے کی تیاری کرتی فاطمہ کے دل کی دھڑکن اسے یوں دیکھ کر رک سی گئی۔ خان! اس کی آواز کانپ گئی، جبکہ زمان بچوں جیسی بے تکی اور کھوکھلی ہنسی ہنستا آگے بڑھا۔ ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ اس نے ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے کہا۔ آج سے سب ٹھیک ہوگا، سب بہت خوبصورت ہوگا۔ میں نے تمہارے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی، لیکن دیکھو میں خود ہی پھنس گیا۔ سب کہہ رہے کہ خانزادہ خاندان کی نسل ایک نوکر کی بیٹی سے چلے گی۔ زمان کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں، خاموش ٹکی ہوئی، جیسے اسے پہلی بار دیکھ رہا ہو، جبکہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ یہ حسن، یہ پاک وجود کتنا دلکش ہے نا، یہ میری ملکیت ہے نا، اس نے آہستہ سے کہا، اور فاطمہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ خان اب ہوش میں نہیں ہے، پیچھے ہٹیں، وہ وارن کرتی ہے، لیکن زمان قریب آنے لگا۔ ہنسی اب غائب تھی، اب صرف ضد اور بے خودی بچی تھی۔ تم کتنی حسین ہو، تمہارے بھائی کو وہ بھاگتے ہوئے تمہارا سوچنا چاہیے تھا۔ اب اگر میں ویڈیو بناؤں تو؟ وہ اسے کمر سے پکڑ کر ساتھ لگاتا ہے تو فاطمہ نے پوری قوت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ دور رہیں خان، وہ غصے اور بے بسی سے بولی۔ کیوں؟ تمہاری وجہ سے اتنی باتیں سنی ہیں، 2 پل سکون کے تو دو یار۔ وہ مزید اس پہ جھکنے لگا تو فاطمہ کی بس ہو گئی اور اس کا ہاتھ اچانک اٹھ گیا۔ چٹاخ! تھپڑ کی آواز کمرے میں گونج گئی۔ زمان جیسے پتھر کا بت بن گیا، آنکھوں میں پہلے حیرت، پھر آگ بھڑکی۔
تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گی؟ اگلے ہی پل اس کا غصہ بے قابو ہو گیا اور اس نے فاطمہ کو زور سے بیڈ پہ دھکا دیا، جس سے فاطمہ گرتی مسلسل خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھ سے دور رہیں خان، چیخ اس کے گلے میں اٹک گئی، جبکہ زمان نے اپنی شال جھٹک کر پرے پھینکی اور اس پہ جھک گیا۔ دور رہیں۔ فاطمہ کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو، ہاتھ جکڑے، سانس بے ترتیب دیکھ کر زمان نے کچھ لمحے خود کو روکنے کی کوشش کی، مگر نشے اور غصے کے اثرات ابھی بھی باقی تھے۔ ٹھیک ہے، بالآخر اس نے ہار مانتے آہستہ سے اپنا سر اس کے سینے میں چھپا کر گریبان مضبوطی سے تھامے ہوئے کہا، جو کسر رہ گئی ہے اب پوری کر لیں، لوٹ لیں مجھے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ صرف اس کی ہار ہی زمان کو روک سکتی ہے، اور یہی ہوا۔ زمان نے آنکھیں بند کی۔ نشے اور غصے کے اثرات کے باوجود اسے احساس ہوا کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے اندر کے غصے اور طاقت کے نشے کو قابو میں رکھنے کی کوشش میں وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ڈیم اٹ! اچانک اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑے گلاس کو اٹھا کر زور سے دبایا، جس سے شیشہ ٹوٹ کر اس کے پہلے سے زخمی ہاتھ پر لگ گیا اور خون تیزی سے بہنے لگا، مگر یہ اس کے اندر کے عذاب سے کم ہی تھا۔ جبکہ فاطمہ روتی ہوئی اپنی بکھری حالت کو سمیٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ پلیز اب تو بس کر جائیں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، مگر وہ چاہتی تھی کہ زمان اپنی غلطی سمجھے، اور زمان نے ہاتھ جھٹک کر سر ہلاتے اپنی غلطی ماننا شروع کی۔ آئی ایم سوری، میں نشے میں نے غلط کیا۔ اس کے لہجے میں ندامت اور افسوس کا مرکب تھا۔ تمہارے بھائی نے، خیر جو بھی ہوا، اس کا بدلہ میں تم سے نہیں لے سکتا۔ میں نے خود کو سمجھایا ہے۔ زمان نے گردن جھکائی اور ہاتھ زخمی ہونے کے باوجود کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، جبکہ نرم دل سی فاطمہ نے آہستہ سے قدم بڑھاتے اس کے زخمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کے زخم کا خون صاف کرنے کی کوشش کی۔ آپ کا خون بہہ رہا ہے، اس نے کہا، اور زمان نے پہلی بار اپنے سینے سے سکون محسوس کیا۔ نشے کی دھند ابھی بھی موجود تھی، مگر فاطمہ کی قربت اور اس کی نرم انگلیاں جو خون صاف کر رہی تھی اسے انسانیت کی یاد دلا رہی تھی۔ وہ خاموش دیکھ رہا تھا کہ کس طرح اس کی غلطیوں کا اثر اس معصوم لڑکی پر پڑا۔ میں تمہارے تمام حقوق پورے کروں گا، اور ایک بیوی کی حیثیت سے مجھے آپ سے کوئی نرمی نہیں چاہیے خان، اور آپ میرے ساتھ جو کر چکے ہیں میں وہ بھی کبھی معاف نہیں کروں گی۔ طلحہ اور آپ کی دشمنی میری زندگی برباد کر گئی۔ وہ اس کی بات کاٹتی بھیگی پلکوں سے بولی، تمہیں اپنی منگنی ٹوٹنے کا افسوس ہے؟ کیا وہ منگنی تمہاری پسندیدگی کی تھی؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا، اور فاطمہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ بالکل۔ اسے اپنے منگیتر خاص پسند نہیں تھا، لیکن وہ زمان کو تکلیف دینے کے لیے جھوٹ بول گئی، اور ہوا بھی یہی۔ زمان بمشکل ضبط کرتا آنکھیں بند کر کے جھٹکے سے اس سے ہاتھ چھڑا گیا۔ تو تمہیں نکاح سے انکار کر دینا چاہیے تھا۔ مجھے اس قابل ہی کہاں چھوڑا تھا آپ نے خان؟ لیکن میری ایک بات یاد رکھے گا، اگر دوبارہ آپ نے میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں خود کو ختم کر لوں گی، اور میری موت کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ وہ سرخ بھیگی آنکھوں سے اسے وارن کرتی اٹھ کھڑی ہوئی، اور زمان نے لب کاٹتے نشے کی حالت میں اسے دیکھا۔ نیند آہستہ آہستہ ذہن پہ غلبہ پانے لگی۔ تو تم مجھے شوہر قبول نہیں کرتی؟ تمہیں میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ وہ لیٹتے ہوئے دھیرے سے پوچھنے لگا۔ بالکل، میں نے یہ نکاح مجبوری میں کیا ہے تاکہ میری اور میرے ماں باپ کی عزت بحال ہو سکے، نہیں تو مجھے آپ بالکل پسند نہیں، اور نہ ہی میں آپ کو شوہر تسلیم کرتی ہوں۔ اس لیے ہاتھ جوڑتی ہوں، اب دوبارہ میری زندگی کو جہنم مت بنائیے گا۔ وہ ہاتھ جوڑتی وہاں سے جانے لگی۔ تو پھر سنو، قسم کھاتا ہوں فاطمہ زمان خانزادہ، وہ آنکھیں بمشکل کھولتا حتمی انداز میں بولا، اور فاطمہ ایک پل کو رک کر دھڑکتے دل سے اسے دیکھتی ہے۔ جب تک تم نہیں کہو گی تب تک میں تمہیں دیکھوں گا بھی نہیں۔ یہ ایک مرد کا وعدہ ہے۔ اب دوبارہ کبھی تمہیں تنگ نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تمہیں مزید دکھ دوں۔ میں نے اپنی غلطی کا مداوع تم سے نکاح کر کے پورا کر دیا ہے۔ اب تم میری طرف سے آزاد ہو۔ اس کمرے میں رہو یا ساتھ والے کمرے میں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اسے باور کرواتا دھیرے سے ہوش و خرد سے بیگانہ آنکھیں بند کر گیا، اور فاطمہ بھی شکر کا سانس لیتی سر جھٹک کر واش روم چلی گئی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ وہ زمان کی غلطی کو معاف ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر وقت گزرتا گیا۔ دن رات کی دھوپ اور روشنی جیسے خاموش گواہ تھے، اور زمان کے والدین آہستہ آہستہ فاطمہ کو سمجھنے لگے۔ شروع میں ہر بات پر شکوک، ہر عمل پر تنقید، مگر اب فاطمہ کی خاموشی، برداشت اور خلوص نے ان کے دل نرم کر دیے تھے۔ کیونکہ فاطمہ زمان سے جیسے بھی لا تعلق اور ناپسند کرتی تھی، لیکن اس نے اپنے ساس سسر کی دل سے عزت اور خدمت کی تھی، جس کا صلہ اسے آہستہ آہستہ ملنے لگا تھا۔ ساس اکثر اسے دیکھتی سوچتی کہ یہ لڑکی صرف فرما برداری ہی نہیں بلکہ عزت اور صبر کی مثال بھی ہے۔
سسر کی نظریں بھی اب زیادہ سخت نہیں رہیں، مگر ہر فیصلے میں اب بھی احتیاط چھپی ہوتی، کیونکہ فاطمہ دن رات ان دونوں کی خدمت میں مصروف رہتی۔ کھانے پینے کا انتظام، کپڑوں کی دیکھ بھال، گھر کے چھوٹے چھوٹے کام، سب کچھ اس کی محبت اور خلوص کے ساتھ ہو رہا تھا۔ یہ کوئی فرضی عمل نہیں تھا، بلکہ دل سے کی گئی خدمت تھی، جو آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں جگہ بنا رہی تھی۔ جبکہ زمان اب فاطمہ سے دور دور رہتا، اس کے دن کے زیادہ تر لمحے باہر کے کاموں میں، اپنے فرائض اور کاروبار کی ذمہ داریوں میں گزر جاتے۔ وہ سب گھر والوں کے کھانے پینے کا خیال رکھتا، کپڑوں کا، ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کا، جیسے ایک اچھا شوہر اور بیٹا ہونا کوئی فرض ہو اور اسے پورا کرنا ہو۔ لیکن اس نے دوبارہ کبھی فاطمہ کے دل میں اپنی جگہ لینے کی کوشش نہیں کی۔ شاید اس کی فطرت ہی ایسی تھی۔ وہ بہت غصیلا اور اکڑ رکھنے والا بندہ تھا، کسی کی ایک ہی بات کو برسوں یاد رکھنے والا۔ یہی وجہ تھی کہ فاطمہ کی ان باتوں کو دل سے لگائے بس ایک اچھے شوہر کی طرح فرض پورے کر رہا تھا۔ لیکن اس نے دوبارہ کبھی فاطمہ کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا عورتوں میں شروع سے بہت کم انٹرسٹ رہا تھا، اسی لیے اسے کوئی مشکل نہیں ہوئی، جبکہ لوگوں کے سامنے وہ ایک پرفیکٹ کپل کی طرح بہیو کرتے تھے۔ ان کے کمرے کی لڑائی آج تک باہر نہیں گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ فاطمہ کے دل میں آہستہ آہستہ زمان کی لذت بڑھ رہی تھی، کیونکہ وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ ہر روز کتنی محنت اور عزت کے ساتھ ان سب کا خیال رکھتا ہے۔ وہ اس کی حفاظت کرتا، اس کی عزت کو ہمیشہ ترجیح دیتا تھا۔ زمان کی موجودگی اب کبھی شور یا طاقت کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ وہ خاموش، محتاط، مگر ہر لمحے فاطمہ کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا، مگر کبھی اسے اپنے حقوق کے لیے مجبور نہیں کیا۔ یہ سکون اور اعتماد فاطمہ کے دل میں محبت کی ایک نرم لہر پیدا کر رہا تھا۔ دن گزرتے گئے اور فاطمہ کی آنکھیں ہر دن اس سکون اور احترام کو دیکھ کر نرم ہو رہی تھیں۔ یہ لمحے جو دن رات کے معمولات میں چھپے تھے، آہستہ آہستہ ایک مضبوط بنیاد بن رہے تھے، جس پر مستقبل کی محبت اور احترام پروان چڑھنے کی امید تھی۔ لیکن دونوں اپنی اپنی اکڑ اور ضد میں اپنی زندگی کے خوبصورت ترین لمحات کو ضائع کر رہے تھے۔ 2 سال کی خاموشی اور صبر کے بعد گھر کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ فاطمہ دن رات کے کام میں مصروف رہتی، کھانے، کپڑوں، صفائی اور ہر چھوٹے بڑے کام میں اپنا دل لگا دیتی۔ وہ صرف ایک بہو نہیں، بلکہ گھر کی بنیاد بن چکی تھی۔ ادھر زمان کے اندر کا غصہ شاید کبھی ختم نہ ہوتا، مگر اس نے اب خود پر قابو پانا سیکھ لیا تھا۔ وہ اب ایک ذمہ دار بیٹا اور شوہر بن چکا تھا، ہر چھوٹی ضرورت پر دھیان دیتا، ہر پل اپنی بیوی کے لیے وہاں موجود رہتا، مگر دل میں چھپی ندامت اسے کبھی خوش نہیں ہونے دیتی تھی۔ اور اماں اور بابا سائیں اس کے ساتھ بس لیا دیا سا رہتے، نہ وہ اب ناراض تھے اور نہ ہی راضی۔ البتہ فاطمہ کے ساتھ ان کا رویہ بیٹی جیسا تھا، کیونکہ فاطمہ نے ان کے دل میں مشکل سے ہی لیکن بہت گہری جگہ بنا لی تھی۔ اسی سکون کی فضا میں ایک دن اچانک دروازے پر شور مچ گیا، جب روبی اور طلحہ واپس آ چکے تھے۔ گھر کی خاموشی جیسے ایک پل میں ٹوٹ گئی، ہر کونے میں ہلچل اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ روبی کا دل ایک دم دھڑکنے لگا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے والدین کی آنکھوں میں ناراضگی اور غصے کی شدت اب بھی زندہ ہے، لیکن وہ پھر بھی روتی ہوئی ان کے قدموں میں گر گئی۔ اماں معاف کر دیں، پلیز اماں، بابا مجھے معاف کر دیں۔ وہ رو رو کر معافیاں مانگنے لگی، اور 2 سال سے بیٹی کی راہ دیکھتی ماں کا دل یکدم تڑپ اٹھا، لیکن شوہر کی اجازت کے بنا بیٹی کو گلے نہیں لگا سکتی تھی۔ اب کیا لینے آئی ہو؟ جس کے ساتھ گئی تھی اسی کے پاس رہو نا، بابا سائیں نے بظاہر نفرت سے کہا، لیکن اندر اپنی لاڈلی بیٹی کو گلے لگانے کو ترس رہے تھے۔ اسی کے ساتھ آئی ہوں ابا۔ ہم دونوں کو احساس ہو گیا ہے کہ ہم نے بہت غلط کیا۔ ہم نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے آپ سب کے ساتھ بہت برا کیا، ہمیں معاف کر دیں بابا۔ وہ ان کے پاؤں پڑی اور 1 سالہ بچی کو سینے سے لگائے طلحہ بھی آگے آیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں سائی، مجھے معاف کر دے۔ اب اپنی ایک بیٹی ہوئی ہے تو احساس ہوا ہے کہ بیٹی کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ مجھے معاف کر دیں۔ وہ روتا ہوا ان سے معافی مانگنے لگا۔ آنسو تو سب کی آنکھوں میں آ چکے تھے، اور نواسی کو دیکھ کر اماں بابا کا دل مزید پگھل گیا۔ ویسے بھی وقت سے بڑا مرہم کوئی نہیں ہوتا۔ 2 سال میں سب کا طلحہ اور روبی کے لیے غصہ مدھم ہو گیا تھا۔ فاطمہ، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ میں نے اپنی خود غرضی میں تمہارا نہیں سوچا۔ زمان کی بہن کو بھگاتے ہوئے یہ بھول گیا کہ میری بھی ایک بہن ہے۔ میں ابھی اماں ابا سے مل کر آیا ہوں، انہوں نے مجھے سب بتایا کہ زمان نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ میں تو اتنا گندا بھائی ہوں کہ اپنی بہن کو بھیڑیے کے منہ میں پھینک کر چلا گیا۔ وہ بہن سے معافی مانگتا سر جھکا گیا۔ وہ بھیڑیا نہیں ہے طلحہ، بلکہ ایک شیر ماں کا بیٹا ہے۔ اس سے غصے میں غلطی ہوئی، لیکن اس نے میری عزت بھی بچائی ہے۔ تم سے لاکھ گنا بہتر ہے زمان، جسے بہن بیٹی کی عزت کا پتہ ہے۔ لیکن تم کیا سمجھو گے جو ماں باپ اور بہن کو بیچ چوراہے ننگا کر کے بھاگ گیا؟ لعنت ہے تم پہ اور مجھ پہ بھی، جس نے تمہیں بگاڑا۔ وہ روتی ہوئی چلائی اور طلحہ مزید شرمندہ ہوا۔ سائیں کے چہرے پر اب بھی سختی چھائی ہوئی تھی۔ سب کی نظریں روبی اور طلحہ پر مرکوز تھیں۔ معاف کر دیں پلیز، خدا کا واسطہ ہے بابا، ماما، ہمیں معاف کر دیں، ہم نے بہت غلط کیا، ہم سے بھول ہو گئی،
لیکن جب سے میری بیٹی پیدا ہوئی ہے میں تب سے ایک رات سکون سے نہیں سو سکی۔ مجھے مکافات عمل سے ڈر لگتا ہے بابا، پلیز اپنی لاڈو رانی کو معاف کر دیں۔ روبی روتی ہوئی باپ کے گلے لگ گئی اور سائیں بھیگی پلکوں سے سخت بنے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن روبی کی شدت بھری جھپی پہ ہار مانتے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ گئے۔ تم نے بڑا دل دکھایا روبی، بہت بہت نازوں سے پالا تھا تجھے۔ بیٹی سوچا تھا بیٹے تو ہوتے ہی خود سر اور بے پرواہ، لیکن بیٹی سمجھے گی، محبت دے گی، لیکن تم بوڑھے ماں باپ کو ایک سالہ محبت کے لیے چھوڑ گئی۔ وہ کر لائے اور روبی کی ہچکی بندھی۔ معاف کر دے بابا۔ وہ شدت سے رونے لگی اور سب کو اس پہ ترس آنے لگا۔ ماں باپ کہاں اولاد سے ناراض رہ سکتے ہیں؟ بیٹا بس اللہ ہدایت دے، اب اپنی بیٹی کی حفاظت کرنا۔ ہر کوئی طلحہ جیسا نہیں ہوتا۔ میری بچی مرد بیچ چوراہے چھوڑ جاتا اور اس کے ساتھ بھاگ کر آئی لڑکی کسی در کی نہیں رہتی۔ وہ اسے سمجھانے لگے جسے روبی اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ اس نے یہ 2 سال بہت مشکل سے نکالے تھے۔ وہ اور طلحہ دونوں جاب کر کے بمشکل گزارا کر رہے تھے۔ اماں، روبی اب ماں کے گلے رکھ کر رونے لگی۔ طلحہ بھی بہن کی طرف بڑھا تو فاطمہ روتی ہوئی بھائی کے ساتھ لگ گئی۔ بہت رلایا تم نے طلحہ، امی ابا کو چھوڑ کر چلے گئے، ایک بار بھی ہمارا نہیں سوچا۔ وہ شکوہ کرتی ہے تو طلحہ کے آنسو گرنے لگے۔ اب آ گیا ہوں نا، اب ہر تکلیف کا مداوع کروں گا۔ وہ وعدہ کرنے لگا، اسی لمحے دروازے سے زمان اندر داخل ہوا اور روبی طلحہ کو دیکھ کر جیسے خون کھول گیا ہو۔ تم لوگ ادھر کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے سے طلحہ کی طرف بڑھا، جیسے ایک لمحے میں سب کچھ ختم کرنے کا ارادہ لے کر آیا ہو، کہ فاطمہ نے فوراً درمیان میں قدم رکھتے ہاتھوں سے زمان کو طلحہ سے دور رکھنے کی کوشش کی، جو اپنی 1 سالہ بیٹی کے ساتھ شرمندگی میں کھڑا تھا۔ خان پلیز، ابھی آپ اپنے غصے پہ قابو پاؤ، یہ وقت لڑنے کا نہیں۔ اس کی آواز میں خوف اور نرمی دونوں جھلک رہے تھے۔ میں اسے مار دوں گا۔ زمان پیچھے رہو بیٹا، تمہیں اپنے بابا کی قسم۔ بابا سائی نے منت کی اور زمان جیسے ہار سا گیا ہو۔ یہ معافی مانگنے آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پرانی باتیں بھول کر انہیں معاف کر دیں۔ دیکھیں آپ کی بھانجی بھی آئی ہے۔ فاطمہ کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، مگر اس نے نرم اور پختہ لہجے میں کہا، اور زمان کے اندر غصے کی ایک اور لہر بھڑک گئی۔ 2 سال سے تم نے مجھے یعنی اپنے شوہر کو معاف نہیں کیا، اور بھائی کا ایک معافی کا لفظ تمہیں پگھلا گیا؟ کمال ہے۔ اس کی آواز میں غصہ اور درد دونوں شامل تھے۔ فاطمہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ہمیں معاف کر دے بھائی، پلیز معاف کر دے۔ روبی اور طلحہ اپنی چھوٹی بچی کے ساتھ شرمندہ ہوتے آگے آئے۔ کبھی نہیں، میرے لیے تم اسی دن مر گئی تھی جس دن تم میری غیرت پہ پاؤں رکھ کر اس کے ساتھ بھاگی تھی۔ وہ غصہ ہوتا پیچھے ہوا۔ میں نے سوچا تھا جس دن تم دونوں سامنے آؤ گے تم دونوں کا قتل کروں گا، لیکن بابا سائی کی قسم پہ جان بخشتا ہوں تم دونوں کی۔ وہ جانے لگا کہ اماں نے قریب آ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ بیٹا، ان کی آواز میں درد تھا، تم نے بہت برداشت کیا، ایک اچھے شوہر اور ایک اچھے بیٹے بن کر دکھایا ہے۔ اب تمہیں بہن کو معاف کر کے اچھا بھائی بھی بننا چاہیے۔ دیکھو اس سے غلطی ہوئی، اب وہ شرمندہ ہے۔ اماں نے نرمی سے کہا۔ نہیں، مجھے بالکل شوق نہیں اچھا بھائی بننے کا، کیونکہ بتا چکا ہوں میری بہن مر چکی ہے، اس لیے مجھے مزید مت آزمائے، انہیں زندہ چھوڑا ہوں یہی بہت ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے درد سے بولا، اور سب کو ایک بھائی کا درد محسوس ہوا تھا۔ روبی کا دل کیا وہ وہیں مر جائے، جبکہ طلحہ کو بھی اپنی حرکت پہ بے حد افسوس ہوا۔ مجھے میری غلطی پہ 2 سال سے معاف نہیں کیا گیا۔ میں نے ایک نوکر کی بیٹی کو آپ کی بہو بنایا اور آپ مجھ سے لا تعلق ہو گئے۔ بیٹا آج بھی آپ کے لیے برا ہے، جبکہ بیٹی بھاگ کر ایک بچہ کر کے واپس آ گئی ہے تو آپ منٹ میں اسے معاف کر کے قبول کر گئے۔ سچ ہے پھر کہ حاصل کی قدر نہیں ہوتی، اور دور بیٹھی اولاد نافرمان بھی ہو تو اچھی ہوتی ہے، جبکہ جو دن رات خدمت کرے وہ گندے کا گندا رہتا ہے۔ وہ لرزتی آواز میں شکوہ کرتا سب کو شرمندہ کرتا ہے۔ زمان بھائی ہمیں معاف کر۔ جسٹ شٹ اپ، نہیں ہوں تمہارا بھائی۔ وہ طلحہ کو چپ کرواتا سب کو دیکھ کر اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا گیا۔ پیچھے سب افسوس ملتے رہ گئے۔ سب نے سوچا تھا کہ وقت سب کچھ بدل دے گا، مگر جو زخم 2 سال پہلے لگے تھے وہ شاید زمان کو ہمیشہ یاد رہیں گے۔ تم لوگ ٹینشن مت لو، وہ آہستہ آہستہ معاف کر دے گا۔ اماں کی نرم آواز پہ روبی اور طلحہ نے سر ہلایا۔ البتہ طلحہ جانتا تھا کہ وہ جو حرکت زمان کے ساتھ کر چکا ہے وہ زمان جیسے غصیلے اور ضدی انسان کو کبھی نہیں بھولے گی، وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کھانے کی میز پر آج عجیب سی خاموشی تھی۔ فاطمہ نے احتیاط سے سب کا کھانا سرو کرنا شروع کیا، ہر کام میں وہی ترتیب، وہی خیال جیسے 2 سال سے کرتی آ رہی تھی۔ یہ لے پانی، وہ نرمی سے بولی، جبکہ زمان اپنی کرسی پر خاموش بیٹھا تھا، چہرہ سخت، آنکھیں جھکی ہوئی اور ہاتھ تیزی سے نوالا توڑ رہے تھے۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ فاطمہ نے ہمت کر کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ رات بھی جب کمرے میں گئی تو زمان سو چکا تھا، اور اب صبح بھی اس کا غصہ نہ اترتے دیکھ کر وہ شرمندہ ہونے کے ساتھ سہم رہی تھی۔ خان، آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ پھر باقاعدہ مخاطب کر کے پوچھتی ہے، لیکن زمان نے کوئی جواب نہ دیا، صرف نوالا منہ میں رکھا اور پلیٹ کی طرف دیکھتا رہا۔ فاطمہ کے سینے میں دل بیٹھ سا گیا۔ روبی اور طلحہ جو رات کے ادھر ہی تھے
اور ابھی ان کے ساتھ ہی بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ بلا وجہ شرمندہ ہوئے جبکہ اماں اور بابا نے ایک دوسرے کو دیکھتے اشارہ کیا۔ ارے زمان، آج تو فاطمہ نے خاص تمہاری پسند کا ناشتہ بنایا ہے، کچھ تو بولو۔ ایسی بھی کیا ناراضگی؟ اماں نے ماحول ہلکا کرنے کی کوشش کرتے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن زمان نے پلک اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ میز پر بیٹھے سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، مگر سب سمجھ رہے تھے کہ وہ ناراض ہے، اور اس کی ناراضگی خطرناک حد تک خاموش ہوتی تھی۔ وہ شروع سے ہی ضدی اور غصیلا رہا تھا۔ کسی بات پہ غصہ ہوتا تو مرتے مر جاتا، اس بات کو نہیں بھولتا تھا۔ دیکھ لو امی ہانی، تمہارے ماموں نانوں سے بھی بات نہیں کر رہے۔ اماں نے گود میں اپنی ننھی نواسی کو سنبھالتے شکایت لگائی تو بچی نے اچانک ہاتھ بڑھا کر ماں کے دوپٹے کو پکڑا اور خوشی سے چیخی، ہائے اللہ، میری جان تو بالکل زمان پر گئی ہے۔ دیکھو تو زمان، بھانجی سے بھی بات نہیں کرو گے؟ وہ اسے کہتی ہیں جو سر جھٹکتا نیپکن سے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ فاطمہ مسلسل اس کے خوبرو چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ اللہ کرے مجھے اب اللہ پاک جلدی دادی بھی بنائے۔ 2 سال ہو گئے ہیں، فاطمہ بیچاری اب تک خالی گود ہے۔ اماں نے مسکراتے ہوئے دعا کی، اور یہ جملہ ایسے لگا جیسے کسی نے فاطمہ کے سینے میں سوئی چبو دی ہو۔ اس کے کھانا کھاتے ہاتھ کانپ گئے، چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا، شرم، دکھ اور اس سوال سے جس کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ میں تو ہر نماز میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میرے پیارے سے بیٹے کو اس جیسی اولاد سے نوازے، مگر اللہ پاک کی اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ تم فکر مت کرو، ہم اپنی زندگی میں ہی نانا نانی کے بعد دادا دادی بنیں گے۔ بابا سائی نے بیوی کو تسلی دی، اور فاطمہ نے بے اختیار زمان کی طرف دیکھا، جو طنزیہ انداز میں سر جھٹکتا مسکرایا تھا، اور یہ مسکراہٹ فاطمہ کے لیے ایک تعزیانہ بن گئی۔ دوا کے بغیر دعا بے معنی ہوتی ہے، وہ سرد لہجے میں بولتا کرسی پیچھے کر کے اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر کسی کو دیکھے بغیر وہاں سے باہر چلا گیا۔ پیچھے میز پہ سناٹا سا چھا گیا۔ یہ لڑکا بھی نا، اور تم سناؤ روبی، اس کا نام کس نے رکھا تھا؟ اور یہ لو پکڑو اسے، بھوک لگی ہے۔ ماں نے فوراً بات بدلنے کی کوشش کی، مگر فاطمہ کے کانوں میں اب کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بس ہانی کو دیکھ رہی تھی، ننھی سی معصوم ماں کی گود میں محفوظ بچی۔ فاطمہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ 2 سال، پورے 2 سال ایک بیوی کے، ایک عورت کے، ایک ماں بننے کے خواب کے 2 سال ضائع ہو چکے ہیں۔ وہ خاموشی سے دسترخوان سمیٹنے لگی، مگر اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار بچی پر جا رہی تھیں۔ یکدم دل چاہا کہ کوئی اسے ماما کہے، کوئی ننھا سا وجود اس کے دامن کو پکڑے، کوئی رات کو اس کے سینے سے لگ کر سوئے۔ وہ ماں کی گود میں بیٹھی بچی کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کتنی خوش نصیب ہے روبی، 1 سال میں ہی کسی کی دنیا بن گئی، اور جنت اس کے قدموں میں آ گئی۔ اس نے دل میں سوچا، اور میں نے اپنی شادی شدہ زندگی کے 2 سال خاموشیوں، ڈر اور انتظار میں گزار دیے۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں تو جلدی سے چہرہ دوسری طرف موڑ کر کچن میں چلی گئی تاکہ کوئی اس کی نمی نہ دیکھ لے۔ میری گود کیسے بھرے گی جب میں اپنے شوہر کو اس کا شرعی حق تک نہیں دیا؟ وہ صحیح کہہ رہے، میں ان کو 2 سال سے ناراض کیے ہوئے ہوں، اور طلحہ کو فوری معاف کر دیا، جبکہ زمان نے مجھ سے نگاہ کر کے مجھے عزت بھری لائف دی ہے۔ اور خدائی میں کیا کر دیا؟ میں نے بابا سائی اور اماں کے ساتھ زمان کو ان کے وارث سے محروم رکھا ہوا۔ میں نے 2 سال سے زمان کو ناراض رکھے، ان سے دوری اختیار کی رکھی۔ چولہے کے پاس کھڑے ہو کر اس نے آنسو پوچھے۔ یہ سوال اس کے دل میں پہلی بار نہیں آیا تھا، مگر آج اس نے اندر تک ہلا دیا تھا۔ باہر ہانی کی ننھی سی ہنسی اس کی آواز آئی، اور فاطمہ نے پہلی بار شدت سے ماں بننے کی کمی محسوس کی۔ وہ خاموش کھڑی رہی، صرف ایک دعا لبوں پر تھی، اور آنکھوں میں ایک ادھورا خواب جلن پیدا کرنے لگا۔ رات کا اندھیرا ہر سو چھایا ہوا تھا۔ گھر کے دروازے پر دمیز خاموشی، اور باہر ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ زمان دن بھر کے کام کے بعد تھکا ہوا سا گھر پہنچا۔ اس کا لباس تھوڑا بکھرا ہوا تو بال تھوڑے ادھر ادھر، مگر نظر میں آج بھی ایک خاموش ضد جھلک رہی تھی۔ اور جیسے ہی اس نے روم کا دروازہ کھولا تھوڑا رک گیا، یکدم دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کیونکہ فاطمہ بیڈ پر بیٹھی اپنا دوپٹہ اتارے کھلے بال کنگھی کر رہی تھی۔ زمان کی نظریں کچھ دیر کے لیے جم گئیں، پھر فوری طور پر نظریں ہٹا لیں۔ نہیں کچھ نہیں ہوا، بس میں تھک گیا ہوں، دماغ خراب ہے۔ اس نے اپنے اندر کی کیفیت کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی اور اپنا موبائل نکال کر اسے ٹچ کرتے ہوئے بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ دل میں حیرت بھی ابھری، کیونکہ وہ پہلے جب اسے یوں دیکھتی تھی تو فوری خود کو سمیٹ کر چھپا لیتی تھی، لیکن آج تو وہ مکمل حق کے ساتھ کھلے بال اور 2 داری نسوانی حسن واضح کرتی اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ مجھے نظر آ رہا ہے خان کہ آپ مجھ سے کتنا ناراض ہیں، اور شاید مجھے یوں اگنور کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ اس نے کچھ پل صبر کرتے پھر ناک منہ چڑھاتے ہوئے کہا تو زمان نے ایک پل کے لیے موبائل کی اسکرین سے نظریں اٹھائیں، پھر ادھڑے انداز میں بولا، ناراض ہونے کا حق کہاں ہے میرے پاس؟ ناراض تو صرف آپ ہو سکتی ہیں۔ اس نے دوبارہ موبائل کی طرف دھیان دیا تو فاطمہ نے نظریں تیز کر کے اس کی طرف دیکھا۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، آپ ہی مجھے اگنور کر رہے۔ وہ ہاتھ سے بال تھام کر نرم لیکن طنزیہ لہجے میں بولی، تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔
زمان نے ایک آہ بھری، پھر موبائل پھینک کر بیڈ پر لمبا سا دراز ہو گیا، کیونکہ تھکن کی وجہ سے نیند آنکھوں میں اتر رہی تھی۔ مجھے ہی فرق پڑتا ہے خان، آپ آج اماں کی بات سنی نا؟ وہ ہمت کرتی اس کے قریب قدم بڑھاتی پاس بیٹھ گئی اور انگلی سے اس کے بازو پر ہلکی سی چٹکی لی، جبکہ زمان کو بے حد حیرت ہوئی۔ کون سی بات؟ اس نے آئی برو اٹھایا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ 2 سال سے میری گود خالی ہے، مجھے ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ وہ بھیگی پلکوں سے بولی، تو انہیں حقیقت بتا دیتی، مجھے کیوں سنا رہی ہو؟ وہ طنز کرتا دوسری طرف منہ کر گیا اور فاطمہ نے منہ بنا کر اسے دیکھتے بازو پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ آپ ایسے نہیں کر سکتے میرے ساتھ، شکوہ کیا۔ میں کچھ کر بھی نہیں رہا، اب مجھے سونے دو، تھکا ہوا میں۔ وہ پھر منہ موڑنے لگا اور اس بار فاطمہ غصہ ہوتی اسے اپنی طرف کرتی اس کا گریبان پکڑ کر اپنے پاس کر گئی۔ زمان کو بے حد خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ مجھے بچہ چاہیے، وہ خواہش بیان کرنے لگی۔ تو میں کیا کروں؟ زمان نے اپنی آنکھیں بڑا کر کے پوچھا اور فاطمہ نے اس کے لہجے میں ہلکی مذاق بھری طنز محسوس کی۔ آپ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں نا؟ آپ مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں۔ وہ رونے والی ہو گئی۔ تم میرا بدلہ برداشت نہیں کر سکتی، وہ سید مہری سے بولا۔ آپ بھول جائے نا جو 2 سال پہلے ہوا۔ تم بھولی ہو کیا؟ وہ تیز لہجے میں بولا تو فاطمہ شرمندہ ہو گئی۔ میں بھولنا چاہ رہی ہوں خان، تب آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا تھا، اور جو تمہارے بھائی نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ وہ پھر بات کاٹتا ہے۔ وہ اتنی بڑی غلطی نہیں تھی خان، آپ کی بہن اپنی مرضی سے اس کے ساتھ بھاگی تھی، میرے بھائی نے آپ کی طرح اسے کوٹھے پہ نہیں بیچا تھا۔ وہ دو بدو بولی، ہاتھ ابھی تک اس کا گریبان تھامے ہوئے تھے۔ بالکل، لیکن بھاگنے سے زیادہ وہ ویڈیو اور الفاظ مجھے بھول نہیں سکتے۔ میں طلحہ کی بہن سے کبھی بدلہ نہیں لیتا۔ اگر تمہارے بھائی کے وہ الفاظ… وہ چپ سا کر گیا۔ کون سے الفاظ؟ آج مجھے بتائیں کہ میرے بھائی نے ایسا کیا کہہ دیا تھا؟ اس نے بھیگی پلکیں جھپکائیں۔ انسانیت سے گری ہوئی بکواس کی تھی۔ میری غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ میں اپنی بیوی کو وہ الفاظ بتاؤں۔ وہ سر جھکا کر بولا، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں۔ فاطمہ، مجھ سے دور رہو۔ تم نے خود کہا تھا کہ تمہیں میں شوہر کی حیثیت سے قبول نہیں۔ میں کبھی تمہارے قریب نہ آؤں تو آج تم خود کیوں پاس آ رہی ہو؟ چلو دور ہٹ جاؤ۔ وہ اسے پیچھے کرتا اپنا کمبل ٹھیک کر کے خود پہ لیتا سونے کی تیاری کرنے لگا۔ خان، میں جانتی ہوں کہ اس کہانی میں سبھی سے غلطیاں ہوئی ہیں، سب اپنی جگہ گنہگار اور بے گناہ بھی ہیں، لیکن سب پرانی باتیں بھول کر نئی زندگی جینا چاہتے ہیں۔ تو آپ کیوں ابھی تک وہیں کھڑے ہیں؟ بھول جائے نا سب کچھ۔ فاطمہ نے چہرہ پھیر کر شکوہ بھری آواز میں کہا، لیکن زمان چپ رہا۔ خان، میں عورت ہو کر آپ کی طرف قدم بڑھا رہی ہوں اور تم نے ہی 2 قدم دور پھینکا تھا مجھے، اور میں ایسا بندہ ہوں کہ دوستی ہو یا دشمنی کبھی نہیں بھولتا۔ تم برداشت کرو یا نہ کرو، یہ تمہارا دل ہے۔ میں نے تب صرف تمہارے احترام کے لیے خود پر قابو پایا تھا، اس لیے اب خوش رہو۔ زمان نے ایک دم بیٹھ کر اس کی طرف دیکھتے نرم لہجے میں کہا، لیکن میں اب خوش نہیں ہوں، مجھے بچہ چاہیے۔ وہ رونے والی ہو گئی اور زمان طنزیہ مسکراتے سر جھٹک کر دوبارہ لیٹ گیا۔ اوکے، کل دارالامان سے لا دوں گا، بہت بچے لاوارث پڑے ہیں وہاں، اس نے تسلی دی اور فاطمہ کو پھر سے غصہ آ گیا۔ مجھے میرا بچہ چاہیے، میں کیوں کسی کا بچہ لوں؟ میں کیوں بے اولادی کے طعنے سنوں جب میں خود بچہ پیدا کر سکتی ہوں؟ اس نے ہاتھ سے اپنے بال دوبارہ سنبھالتے پھر اس کی طرف جھکتے ہوئے سخت انداز میں کہا، خان، آپ مجھے اگنور کر کے جتنا بھی ڈراؤ، مگر میں آپ کے دل کے اندر چھپی محبت کو دیکھ سکتی ہوں۔ اس نے زمان کی سینے پہ ہاتھ پھیرتے پلکیں جھپکائیں۔ مجھے کوئی محبت نہیں، سمجھی؟ اور آج تمہیں بچے کی کمی محسوس ہو رہی ہے تو تمہیں یاد آ رہا ہے کہ تمہارا کوئی شوہر بھی ہے 2 سال۔ اس کا ہاتھ جھٹکتا ہے تو فاطمہ کی پلکیں بھیگی۔ 2 سال سے تم مجھے میرے حق سے محروم کیے ہوئے ہو۔ 2 سال کا انتظار، 2 سال کا صبر ہے میرا۔ وہ شکوہ کرتا ہے، تو آپ لے لیتے نا اپنا حق، میں نے صرف ایک بار روکا تھا اور آپ ایسے جان چھڑا گئے جیسے یہی چاہتے ہوں۔ وہ بھی لڑنے لگی، میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، تو اب تو میں اجازت دے رہی ہوں نا۔ وہ معصوم بنی، اب مجھے شوق نہیں رہا۔ وہ تنگ کرنے لگا، آپ کو بچوں کا شوق نہیں ہے کیا؟ وہ دھیرے سے سوال کرتی ہے اور زمان لاجواب ہو گیا۔ اسے تو شروع سے بچوں کا بے حد شوق تھا، لیکن فاطمہ کی ضد کی وجہ سے وہ 2 سال سے صبر کیے ہوئے تھا۔ پلیز خان، معاف کر دیں، میں مانتی ہوں میں نے بہت غلط کیا، لیکن اب… فاطمہ نے نظریں جھکائیں، چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اب کیا؟ زمان نے ایک نرم مسکراہٹ اور آنکھوں میں چھپی خواہش کے ساتھ کہا، آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ وہ غصہ ہوتی پیچھے ہونے لگی کہ زمان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس کھینچا۔ میرے پاس آنے پہ خودکشی تو نہیں کرو گی؟ ہلکی مسکراہٹ سے پوچھا تو وہ دھیما سا مسکرا کر سر نفی میں ہلاتی ہے۔ میں تم سے تمہارے لیے دور رہا ہوں تاکہ تم دیکھو کہ میں تمہیں صرف تمہارے حسن سے نہیں بلکہ اپنے دل سے چاہتا ہوں، تمہارا احترام کرتا ہوں، اور تمہارے بغیر میں مکمل نہیں ہوں۔ وہ نیم دراز ہوتا اسے اپنے کمبل میں لپیٹتا نرمی سے بولا تو فاطمہ نے چہرہ ہلکا سا اٹھایا، نظریں اس کی آنکھوں میں جھانکی۔ تمہاری یہ نرمی، تمہاری یہ شرمیلی آنکھیں، یہ سب کچھ مجھے ہر دن مجبور کر دیتی ہیں کہ میں تمہیں اور زیادہ چاہوں۔
تمہارے حق میں مزید خود پر قابو پاؤں اور تمہارے لیے وہ سب کچھ کروں جو میں انجانے میں تم سے چھین چکا ہوں۔ اس نے اپنی انگلی سے اس کا گال چھو کر کہا تو فاطمہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ نہیں، آپ نے مجھ سے کچھ نہیں چھینا۔ اگر آپ نے مجھ سے کچھ چھینا ہے تو 2 گنا کر کے واپس بھی دیا ہے خان، اور میں خوش قسمت ہوں کہ آپ میری زندگی میں آئے۔ آئی لو یو سو مچ خان، ہمیشہ ایسے ہی رہیے گا، بس غصہ کم کر دیں۔ وہ ساتھ ہی اسے کہتی ہے تو وہ مسکرایا۔ تم غصہ ہی نہ دلایا کرو میری جان۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا ہے اور فاطمہ سکون سے آنکھیں موند گئی۔ اندر سے اس نے محسوس کیا کہ 2 سال کی انتظار اور صبر کے بعد اب اس کی خاموش محبت اور صبر